السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کھلتی کلیاں مہکتے سویرے، جو کہ تری ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دور غروب ہوتے سورج کی زرد روشنی موسم سرما کی اس گلابی شام میں عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی۔ ماحول پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے چلتی ہوا اپنے اندر بھرپور خنکی لیے ہوئے تھی۔ درمیانی سیڑھی پر وہ سر جھکائے اپنی سوچوں اور خیالوں میں گم تھی۔ نومبر کا مہینہ اس کے لیے اداسی اور وحشتوں کی سوغات لے کر آتا تھا۔ اس مہینے میں آج سے 22 سال قبل جب اس نے دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی تھیں، اس وقت اس کی ماں اس کی طرح آنکھیں بند کر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آمد کا پہلا دن اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ ابتدائی چند سالوں تک وہ دادی اور نانی کی آغوش میں پرورش پاتی رہی۔ جب چھوٹی امی چھوٹے چچا کی ڈیتھ کے بعد کوئٹہ سے کراچی تباشر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آ گئیں تو انہوں نے اسے بڑی چاہ سے اپنی ممتا کے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ ان کی محبت میں اتنی سچائی اور خلوص تھا کہ نانی جان جو بہوؤں کے ناروا سلوک کے باوجود مرحومہ بیٹی کی محبت میں اسے کچھ ہفتہ اپنے پاس رکھتی تھیں، ان کی محبت سے مطمئن ہو کر اسے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ نانی جان کبھی مظلوم بہو تھیں اور آج بے زبان ساس تھیں۔ ایسے معصوم اور بے خبر لوگ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے دوسروں کی خدمت اور غلامی کو شعار بنانے والے لوگوں کو کبھی ان کا حق نہیں ملتا۔ پہلے انہوں نے سسرالیوں کی خدمت کی، اب بہوؤں اور بیٹیوں کی کر رہی تھیں۔ اس کے باوجود انہیں اتنا اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتی۔ اس کا چند دنوں کا آنا ہی تینوں ممانیوں کے چہرے کے زاویوں کو بگاڑ دیا کرتا تھا۔ دنیا میں آتے ہی منحوس ماں کو کھا گئی، اب ہمارے بچوں کا حق کھانے آتی ہے۔ بڑی ممانی جن کا تعلق امیر کبیر گھرانے سے تھا، انہیں ہر لمحہ اپنے بچوں کے حق کی فکر ستائے رکھتی۔ منجلی اور چھوٹی ممانی تو اسے ایک نگاہ دیکھنا پسند نہ کرتی تھیں۔ نانی کے مقابلے میں دادی جان بہت باروب اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں۔ دادا جان کے انتقال کے بعد بھی ان کی حکمرانی اور روب میں وہ فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بہوؤں، بیٹیوں اور دامادوں کو ان کے مقام پر لے کر چلنے کی عادی تھیں۔ یہ ان کی دانش مندی اور بہترین انتظامی امور کا نتیجہ تھا کہ آج تک ان کی مانی ہی جاتی تھی۔ اس دور میں بھی ان کا خاندان یگانگت اور محبت کی بہترین مثال تھا۔ چھوٹی مامی نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے تباشیر سے زیادہ اسے چاہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈری سہمی خاموش رہنے والی لڑکی ہر بات بلا چوں چرا مان لیا کرتی تھی۔ ضد اور غصہ اسے چھو کر نہیں گزرا تھا، جبکہ تباشیر تو ایک طوفان بلاخیز تھا۔ غصہ، ضد، ہٹ دھرمی اور خود سری اس کی رگوں میں بستی تھی۔ اس کی شرارتیں بھی خوفناک ہوا کرتی تھیں۔ وہ بے حد موڈی تھا۔ سخاوت پر آتا تو حاتم تائی کو بھی شرمندہ کر ڈالتا۔ جب جہالت اس پر سوار ہوتی تو اچھے اچھوں کے سکھ چین تباہ اور برباد ہو جاتے تھے۔ کسی سے ڈرنا اور روب میں آنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ دادی جان کی طرح اسے بھی حکمرانی کا شوق تھا۔ بچپن سے چھوٹے بڑے بچوں پر روب جمایا کرتا، مگر اس کی عنایتوں اور کرم نوازیوں سے بھی وہ لوگ پورا حصہ وصول کرتے تھے۔ وہ ان کا بہترین دوست، ہمدرد اور پرخلوص ساتھی تھا۔ اگر دشمنی تھی تو صرف اسی سے تھی۔ بچپن سے آج تک وہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اس کی محبتوں پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کی ماں کو اسے چھین لیا تھا۔ غاضب تھی وہ، ایک دیوار تھی جو ان ماں بیٹا کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ امی ساری محبت اس پر لٹا دیتی ہیں، بچی کچی اس کے حصے میں آتی ہے۔ محبت میں شراکت اسے کبھی برداشت نہیں تھی۔ اس طرح وہ ہمیشہ اس کے غیظ و غضب کا شکار رہی۔ جب معصوم تھی تب وہ اس کی پرچھائی سے بھی چھپ جایا کرتی تھی، مگر شعور کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی اس کے ڈر اور خوف نے بہادری اور مقابلے کی راہ دیکھ لی تھی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف سمت چلتے رہتے۔ خولا، اے خولا، کہاں گم ہو گئی بھئی؟ مغرب کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہو۔ چلو جلدی اٹھو اور نماز پڑھو۔ طیبہ جو ابھی نماز پڑھ کر اسی کی تلاش میں آئی تھی، چھت کی سیڑھیوں پر نیم اندھیرے میں اسے بیٹھا دیکھ ہاتھ پکڑ کر بولی، تنگ مت کرو، پلیز جاؤ، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر بیزاری سے گویا ہوئی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں اندھیرا ہو رہا ہے اور پھر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تم نے پڑھ لی نا، بس بہت ہے، جب میرا دل چاہے گا پڑھ لوں گی۔ اے محترمہ، مذہب کا تعلق دل سے نہیں فرض سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے۔ نماز کوئی اخبار یا رسالہ نہیں کہ جب دل چاہا پڑھا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ تعلق ہے جو سانس کے ساتھ ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ چلو شاباش، اٹھو۔ طیبہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، قسم سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنے نام کی طرح کام کرنے والی لڑکی کو۔
تبارک نیچے والے زینے سے ہنس کر گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ طیبہ کے معنی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والی، اور تم تو دوسروں کو بھی گناہوں سے توبہ کروانے پر تلی ہو۔ وہ خولہ کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ اس کا کریڈٹ دادی جان کو جاتا ہے، جنہوں نے ہماری یہ عادت ڈالی ہے کہ ہم دوسروں کے نمازوں اور تلاوت کا خیال رکھیں۔ اس طرح کوئی کوتاہی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ طیبہ نے اسے نماز پڑھوا کر ہی چھوڑا۔ سوری اللہ میاں جی، معاف کر دینا مجھے، بعض اوقات شیطان بہکا دیتا ہے۔ نماز ادا کر کے اٹھی تو اپنے بے خیالی میں کہے گئے جملوں پر خود ہی پشیمانی سے گویا ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے خبیث مر گیا آج، جو ابھی تک نہیں آیا۔ نویرا جو فجر کے بعد سے اب تک گیٹ کے درجنوں چکر لگا چکی تھی، جلی بھنی سی جھٹکے سے کرسی پر بیٹھ کر بولی، یہ کس کو کوسا جا رہا ہے صبح ہی صبح؟ خولہ اور طیبہ ساتھ آئی تھی۔ بے چارے حاکر کی شامت آئی ہے۔ ٹیبل پر ناشتے کے برتن سیٹ کرتے نمرا نے اطلاع دی، جبکہ ہادیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم اپنے یہ چڑیلوں جیسے دانت اندر کر لو، ورنہ قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ ہادیہ کی ہنسی نے اس کی اشتعال انگیزی میں اضافہ کر دیا۔ کیا کر دیا حاکر نے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ طیبہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی۔ اس کے من پسند ناول کی آخری قسط آنی ہے اس ماہ، اسے پڑھنے کے لیے ہی اس قدر بے چین۔ ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کل میں نے حاکر سے پوچھا تھا ڈائجسٹ کب آئے گا، اس نے کہا آج آئے گا، اور صبح اخبار کے ساتھ وہ بھی ڈال جاؤں گا۔ کل سے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا ہے۔ نماز پڑھ کر باہر صحن میں گئی تو اخبار تھے مگر ڈائجسٹ نہیں تھا۔ تو حاکر کو کیوں کوس رہی ہو؟ جب اخبار تھے تو ڈائجسٹ بھی ہو ہی ہوگا۔ نہیں ہے، میں نے کئی بار پورا صحن دیکھ لیا ہے، پچھلے ماہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ 8 بجے دوبارہ آ کر ڈائجسٹ دے کر گیا تھا، مگر اب تو 9 بج چکے ہیں، نہ اس کا پتہ ہے اور نہ ڈائجسٹ کا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کر کہیں سے ڈائجسٹ لے آؤں۔ اس کی بےتابی اور شوق جنون حد سے سوا تھا۔ اتنی دیوانگی اور بےتابی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی ایک کہانی کے لیے۔ ہادیہ نے سرزش کی۔ درست کہہ رہی ہے نمرا، اتنی گہرائی سے مطالعہ نہ کیا کرو، تمہاری ہر ماہ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں اتنا انوالو کر لیتی ہو خود کو سٹوری میں؟ سب سٹوریز ایسی نہیں ہوتی آپی، کوئی سٹوری میں ہمیں اپنا آپ جھلکتا محسوس ہوتا ہے، اس کے کرداروں میں ہم خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس حد تک ان کرداروں سے انسیت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے بغیر ادھورے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ رے، اتنی حساسیت، نہ معلوم تمہارا کیا بنے گا۔ ہادیہ، تمہاری کمر پر چھپکلی؟ خولہ نے اچانک خوفزدہ لہجے میں کہا تو ہادیہ نے دلدوز چیخ مارتے ہوئے سویٹر کی زپ کھول کر سویٹر اتار کر دور پھینکا۔ سویٹر اتارتے ہی دب سے دیدہ و زیب ٹائٹل والا ڈائجسٹ فر پر گرا تھا۔ ان چاروں کی نگاہیں ڈائجسٹ پر تھیں، جبکہ ہادیہ تیزی سے اپنا لباس جھاڑ رہی تھی۔ نویرا نے جھپٹ کر ڈائجسٹ اٹھایا اور ہادیہ کو گھور کر بولی، چڑیل، سمجھ لوں گی تم سے، ذرا یہ قسط پڑھ کر آ جاؤں۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ خولہ کی چالاکی ہادیہ کی اب سمجھ میں آئی تھی۔ اس کی حمایت میں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ خولہ پر بگڑی۔ تم بھی تو اسے اتنی دیر سے تنگ کر رہی تھی، تمہیں محسوس کیسے ہوا کہ اس نے ڈائجسٹ چھپایا ہوا ہے؟ نمرا ہنس کر بولی۔ اس کی پراسرار ہنسی اور بار بار سویٹر درست کرنے سے مجھے شک ہوا تھا۔ ایسے مذاق اچھے نہیں لگتے۔ نمرا نے اسے سنجش کی۔ اچھا، پرسوں جو اس نے مجھے دادی سے ڈانٹ پڑوائی تھی جھوٹ بول کر؟ دادی سے ڈانٹ آج سب کھائیں گے، جو مزید 5 منٹ لیٹ ہوئے ناشتہ لگانے میں۔ چلو ہادیہ، تم سب کو اطلاع دو ناشتہ لگنے کی، ہم اتنی دیر میں میز سجا لیتے ہیں۔ خولہ اسے ہدایت دے کر آگے بڑھی تھی۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ تمام کزنز نویرا سے تعزیت کرنے کمرے میں جمع تھے، لبوں پر دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ وہ اسے تعزیت کر رہی تھی، اور خود اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ صبح سے اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، صدمے اور دکھ سے اس کی بھوک اور پیاس مر گئی تھی۔ ہائے بے چارہ عامر، کتنا ہینڈسم اور خوبصورت تھا، لڑکیاں کس قدر جان دیتی تھیں اس پر۔ چلو اچھا ہوا مر گیا، ورنہ جو لڑکیاں اس پر جان دینے سے بچ گئیں، اگر وہ مر جاتی تو عامر صاحب اپنی بے زخمی اور بے نیازی کے مظاہرے کس کو دکھاتے؟ ہادیہ نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش اپنے انداز میں کی۔ پلیز تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو، وہ چیخ کر بولی۔ کیا ہوا؟ خولہ جو چھوٹی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، کمرے میں آتے ہی پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ عامر مر گیا، طیبہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ کون عامر؟ نویرا کے پسندیدہ ناول کا ہیرو، عامر نام تھا اس کا۔ انہیں ہنسی ضبط کرنا دشوار تھا۔ اوہ، یہ نویرا اس کے لیے رو رہی ہے؟ وہ حیرانی سے نویرا کی طرف بڑھی۔ ہاں، اس بار کورس میں ان کے کہکے مجھے تھے۔
جبکہ خولا نے نویرہ کی حساس طبیعت کو جانتے ہوئے انہیں زبردستی کمرے سے نکالا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے اس کے قریب بیٹھ گئی، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ کیوں اپنا مذاق بنواتی ہو؟ فرضی کردار کی موت پر کیوں اپنی آنکھوں کے سچے موتی لٹا رہی ہو؟ کہانیوں میں ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ اس نے بہت پیار سے چہرہ اونچا کر کے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے سمجھایا۔ 3 سال سے اس ناول کو پڑھ رہی تھی، اتنے عرصے میں کرداروں سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا چھوڑو، چلو آؤ ہاتھ منہ دھو، میں چائے کے ساتھ کچھ لاتی ہوں۔ وہ اسے باتھ روم کی طرف دھکیل کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ رات سے خوب سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں میں برف کی ٹھنڈک گلی محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ چھوٹی امی جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ سردیوں میں یہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور سی ہو جاتی۔ ایسے میں کام کا تمام بوجھ اس پر آ جاتا تھا۔ وہ جو خوش اسلوبی سے نبھایا کرتی تھی، ویسے تو سب مل جل کر رہتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، مگر چھوٹی امی کے ذاتی کام کسی اور سے کروانا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے نانی سے ملنے نہ جا سکی تھی۔ آج کل ان کی بڑی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اس گھر میں اسے بہت پیار ملا تھا، مگر شاید ہر رشتے کی محبت کا لمس جدا ہوتا ہے۔ چھوٹی امی نے اسے ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا تو دادی کی چاہت کی کوئی حد ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی نانی جان کے سینے سے لگ کر اس کے اندر ایک اطمینان اور سکون کا احساس جاگ اٹھتا تھا۔ ان کے وجود سے ایک ایسی مہک اٹھتی جو اس کے وحشتوں کو سکون دیتی تھی، بےقل اور بے چین قلب کو چند لمحوں کے لیے شانت کر دیا کرتی، اور یہ لمحے اسے اپنی زندگی کا حاصل لگتے تھے۔ چھوٹی امی کی بے ریا محبت ہی تھی جو وہ اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کی خواہشوں اور احساسات کو جانچ لیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ نانی سے مل کر آ جائے، بہت دن ہو گئے ہیں اسے ملے ہوئے، مگر ہر بات وہ ان کی وجہ سے مسکرا کر ٹال دیتی۔ خولا، آج خالہ یعنی نانی جان کے ہاں چلی جاؤ، کافی ہفتے ہو گئے ہیں، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، پھر بچیاں چکر لگاتی رہتی ہیں، دونوں بھابیاں بھی کام سے فارغ ہو کر آ جائیں گی۔ وہ ان کی چوٹی باندھ کر اٹھی تو انہوں نے بڑی شفقت سے کہا، چلی جاؤں گی مگر کچھ دن بعد، آپ کی طبیعت ذرا اور بہتر ہو جائے۔ اس نے ان کے نزدیک بیٹھ کر کہا تو پھٹتے مسرت سے انہوں نے اس کا سر اپنے سینے میں لگا لیا تھا۔ میں بہتر ہوں میری جان، میری فکر مت کرو، میں جانتی ہوں تمہارا بھی دل چاہ رہا ہے وہاں جانے کو، مگر میری وجہ سے برداشت کر رہی ہو۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ امی جان، آپ کو کبھی غیروں کے ناز نخرے اٹھانے سے فرصت ملے تو ایک آدھ نظر عنایت اس بد نصیب پر بھی ڈال لیا کریں۔ تباشیر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر منہ بنا کر بولا۔ ایسے مناظر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے جس میں اس کی ماں اس سے زیادہ اس بدتمیز لڑکی پر چاہت لٹاتی نظر آتی۔ بچپن سے باشعور ہونے تک اسے یہی شکایت رہی تھی کہ امی اس سے زیادہ اس لڑکی سے محبت کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اونٹ جیسا قد ہو گیا ہے، مگر بچپنا نہیں گیا تمہارا۔ ناشتہ کر لو، آفس جاتے ہوئے خولا کو نانی کے ہاں ڈراپ کرتے ہوئے جانا۔ وہ مسکرا کر بولی، سوری امی، آج مجھے جلدی آفس جانا ہے اور… کوئی بات نہیں، فیضان کو فون کر دوں گی، وہ آ کر لے جائے گا مجھے۔ وہ کون سا اس کے ساتھ جانے کو مری جا رہی تھی؟ تیزی سے اس کی بات قطع کرتے بولی، وہ تو ہے ہی خدمت گار۔ وہ بڑبڑایا۔ خولا سنی انسنی کرتی ہوئی کچن میں اس کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی کہ لمحہ بھر کی بھی دیر ہوئی تو باتیں بنائے گا۔ اف، اس گھر میں کوئی کام پورا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ناشتہ لے کر آئی تو اس کی غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور فوراً ہی اسے یاد آیا کہ پریس کرتے وقت اس کے کالر کا بٹن نکل گیا تھا، اور اسی وقت بٹن لگانے کے لیے وہ سوئی دھاگا لے کر بھی آئی تھی، مگر امی کی آواز دینے پر وہ گئی تو بعد میں یاد نہ آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ کالر کا بٹن غائب ہے۔ اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے، لاؤ میں لگا دوں۔ اپنی لاڈلی کو کچھ مت کہیے گا جس سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری ہر چیز پہلے سے تیار رکھا کرو، اور یہ بٹن وغیرہ تو پہلے دیکھنے چاہیے۔ میں تنخواہ دار آدمی، ایک سوٹ کو کئی بار پہننا ہوتا ہے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں جو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ سوٹ استعمال نہیں کروں گا۔ وہ حسب عادت شروع ہو گیا۔ خاموش رہو، اس قدر کام کرتی ہے بچی، اگر کچھ رہ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، تمہیں تو عادت پڑ گئی ہے ذرا ذرا سی بات پر اس غریب کے قصیدے کرنے کی۔ انہوں نے عدل پسند طبیعت کے باعث انصاف کی بات کی۔ خولا نے خاموشی سے سوئی دھاگا اور بٹن اٹھایا اور اس کے قریب آ گئی۔ لائیں دیں شرٹ، ایسے ہی لگا دو، اب میں تمہارے لیے شرٹ اتارتا رہوں۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے بٹن لگانا شروع کر دیا۔ بٹن کالر کا تھا،
قد اس کا گھر میں تمام لڑکیوں سے اونچا تھا، مگر اس کے مقابل کالر میں بٹن لگانے کے لیے اسے ایڑیوں کے بل کھڑا ہونا پڑا۔ وہ ایسے اکڑا کھڑا تھا گویا کہ اس کی 7 پشتوں پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ البتہ گاہے بگاہے نگاہیں اس کے کچھ نروس چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ پہلی دفعہ وہ اس قدر قریب کھڑی، عجیب بوکھلائی، گھبرائی، جھنجھلائی سی اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ یکدم ہی اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جب اس نے حسب عادت دانتوں میں دھاگا توڑا تھا۔ اوف، تم دانت برش نہیں کرتی؟ توبہ، کس قدر بو آ رہی ہے! اس نے شکریہ کے طور پر تصحیح آمیز طنز مارا تھا۔ بو میرے دانتوں سے نہیں، آپ کے کڑوے مزاج سے آ رہی ہے، سمجھے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ چھوڑو بیٹی، کیوں خون جلاتی ہو؟ اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کرنے کی۔ تم جلدی سے فیضان کو فون کر کے تیار ہو جاؤ، جب تک وہ آئے گا تمہاری تیاری بھی ہو جائے گی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح امن کا جھنڈا لہرایا تھا۔ امی خاموش ہوئی تھی کہ فیضان سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی طباشیر آہستگی سے بڑبڑایا۔ نام لیا اور شیطان حاضر۔ اس نے جھک کر چائے بنا دی، خولا کو بطور خاص جتایا۔ آؤ آؤ بیٹا، ماشاء اللہ عمر دراز ہے تمہاری، ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ امی نے سلام کے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے خوش دلی سے کہا، جی آنٹی، جو دل سے پکارتے ہیں تو دل کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کنکھیوں سے خولا کی جانب دیکھتا طباشیر سے ہاتھ ملانے لگا۔ طباشیر نے اسے ناشتے کی آفر کی تھی، لیکن ناشتہ وہ کر کے آیا تھا، اس لیے صرف چائے پی تھی اس نے۔ دادی جان بہت یاد کر رہی ہیں خولا کو، انہوں نے اسے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں لے جاؤ بیٹی، جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ خولا وہاں سے کمرے میں چلی آئی تو پیچھے پیچھے طباشیر بھی چلا آیا۔ جلدی واپس آ جانا، کہیں رک جاؤ جا کر، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مشورے کا شکریہ، مجھے احساس ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اسے بات کرتے وقت اس کا لہجہ ایسا ہوتا جیسے کوئی شہنشاہ اپنی ادنا کنیز کو بڑی حقارت سے حکم دے رہا ہو۔ یہی بات اسے سلگا کر رکھ دیا کرتی۔ واہ، تمہارے احساسات کے کیا کہنے! وہ مسکراتا باہر نکل گیا اور اس نے آگے بڑھ کر زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ نانی جان بہت پرجوش انداز میں اس سے ملی، کافی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھی رہیں، اپنی کمزور لرزتی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں پھیرتی رہیں، فردن فردن گھر کے لوگوں کا احوال پوچھنے لگیں۔ بہت یاد آ رہی تھی تمہاری، مگر میں جانتی ہوں ان دنوں آسوا کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں بلوایا نہیں، مگر رات سے طبیعت اس قدر گھبرا رہی تھی کہ میں نے فیضان سے کہہ کر تمہیں بلوا لیا۔ انہوں نے سون حلوہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی امی تو کئی بار اصرار کر چکی تھیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگا انہیں تکلیف میں چھوڑ کر آنا۔ آج بھی کہہ رہی تھیں کہ فیضی پہنچ گیا۔ اس نے مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اللہ خوش رکھے اس کو، بہت خیال رکھتا ہے میرا، ورنہ گھر والوں کے لیے تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تمہاری ممانی نے دونوں بیٹیوں کی بات پکی کر دی ہے، کئی بار ان کے سسرال والے آئے ہیں، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی مجھے ان سے ملوایا ہو۔ ان کے ادردہ لہجے میں گھر کی بزرگ ہونے کے باوجود نظر انداز کر دیے جانے کا دکھ بول رہا تھا۔ نانی جان کیوں دکھی ہوتی ہیں؟ ان کے رویے تو شروع سے ہی ناروا ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنے کی تربیت ممانی جان کو اپنے گھر سے حاصل نہ ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز اور آداب سکھائے۔ فیضان کسی کی دعا سے بچ گیا۔ بہرحال وہ آج جو بو رہی ہیں کل کو وہی کاٹیں گی۔ اس دنیا میں مکافات عمل بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ قصور ماموں کا ہے جنہیں ماں کی فکر اور آخرت کا خیال ذرا بر بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کسی کو برا کیوں کہوں، اس وقت کا چلن کچھ بے حسی اور بے مروتی کا ہے۔ نانی جان، قصور وقت کا نہیں ہوتا، انسانوں کے احساسات کا ہوتا ہے۔ ہم کیوں وقت کو دوش دیتے ہیں؟ میں نے قدرت کے اصولوں کو بدلتے کبھی نہیں دیکھا۔ آتے جاتے موسم، ڈھلتے ابھرتے دن رات، چمکتے دمکتے چاند سورج، انسان کی پیدائش اور موت، سب اسی طرح نظام قدرت رواں دواں ہے، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کتے کی طرح دم ہلا کر پاؤں چاٹتے ہیں، تو مطلب بنانے کے بعد طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں بھی بے وقوف ہوں، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ اسے افسردہ دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اتنے عرصے بعد آئی ہے تو کوئی اچھی بات کرنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا ہے جو کمزور بہو ہوتی ہے وہ کبھی مضبوط ساس نہیں بن سکتی۔ آپ اپنا منصب سنبھال کر ان بہوؤں کو ان کی اوقات پر رکھتی تو آج آپ اپنوں کے ہوتے ہوئے اس تنہائی اور بے قدری کا شکار نہ ہوتی۔ اسے ان کا ابتر کمرہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ ڈھیروں ملازمین کی موجودگی میں ان کا کمرہ گرد آلود ہو رہا تھا۔ سنگل بیڈ پر بچھی چادر اور تکیے پر چڑھا غلاف میلا تھا۔ نیچے کارپٹ پر دھول دائرے بنا چکی تھی۔ ملازم بھی مالکوں کے مزاج دیکھ کر کام کرتے ہیں۔
گھر والوں کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی نے ان کے حوصلوں کو بھی ہوا دی تھی۔ جا کر ممانی کو سلام کراؤ ورنہ ناراض ہوں گی کہ ملنے بھی نہیں آئی۔ انہیں خیال آیا ان کی ناراضگی کی آپ پرواہ کرتی رہیں، مجھے نہیں ہے۔ انہیں کبھی توفیق نہ ہوئی کہ فون کر کے خیریت ہی معلوم کر لیں کہ اتنے عرصے سے آئی کیوں نہیں۔ جب برے لوگ اپنی برائی ترک نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کی خاطر اپنی اچھائی چھوڑ دیں۔ انہوں نے ملائمت سے اسے سمجھایا تو ان کے خیال سے وہ اندر ممانی اور ان کی دونوں بیٹیوں سے ملنے چلی گئی، مگر ملازمت سے معلوم ہوا کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں کہیں باہر گئی ہوئی ہیں اور ان کی واپسی کا کچھ معلوم نہیں۔ ملال کی گہری لہر اس کے اندر تک اتر گئی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے نانی جان کو مطلع تک کرنا گوارا نہیں کیا، اور نانی کو یہ خوف تھا کہ کہیں بہو اور پوتیاں اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں کہ نواسی نانی کے پاس پہلے پہنچ گئی۔ انہیں سلام تک نہ کیا۔ کیا ہوا؟ اسے الٹے قدموں واپس آتے دیکھ نانی نے استفسار کیا۔ وہ کہیں باہر گئی ہیں، اس نے وارڈروب سے دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اپنی مرضی کی مالک ہیں، یہی احسان کم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، ورنہ دونوں چھوٹی بہوؤں سے تو یہ بھی توقع نہیں کہ بیٹیوں کو تو میں یاد ہی نہیں۔ اس نے حیرت سے نانی کو دیکھا جن کے لہجے میں طنز نہیں ممنونیت تھی۔ آپ کی اسی سادگی نے تو آپ کو یہ مقام دلایا ہے، ورنہ یہ گھر تو آپ کا ہے۔ اگر آپ یہاں رہتی تو کسی پر بوجھ نہیں۔ ماموں کو اپنے بزنس سے فرصت ملے تو کسی کی خبر لیں۔ سال میں 10 مہینے ان کے فورن ٹورز میں گزر جاتے ہیں تو بقیہ 2 ماہ بزنس کے مسائل سلجھانے میں۔ بیڈ پہ میلی چادر اتار کر دھلی ہوئی چادر بچھاتے ہوئے بولی، تم آ کر کن دھندوں میں لگ گئی ہو؟ ہٹو یہاں سے، ادھر آ کر بیٹھو۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، میں اتنے میں کمرے کی صفائی کر لوں گی، پھر کھانے سے فارغ ہو کر نماز ادا کر لوں گی۔ وہ تکیے پر غلاف چڑھاتے بولی۔ رضوان کا فون آیا تھا، انہوں نے آہستگی سے دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں ایک دم ہی گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ مصروف ہوگا بیوی بچوں میں، پھر باہر رہنے والوں کو تو سخت محنت کرنی پڑتی ہے جب کہیں جا کر 2 پیسے کماتے ہیں۔ اس خاموشی کو ان کی آواز نے توڑا۔ کروڑ پتی بیوی سے شادی انہوں نے 2 پیسے نہیں، کروڑوں کمانے کے لیے کی تھی۔ ان جیسے مردوں کو محنت کی عادت نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ بری بات، اس طرح نہیں کہتے، باپ ہے تمہارا۔ پلیز نانی جان، میں ان کا نام سننا پسند نہیں کرتی، ان کے ہوتے ہوئے میں یتیموں کی طرح رہ رہی ہوں۔ بمشکل اس نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ نانی جان کے نماز سے فارغ ہونے تک وہ بھی کمرے کی صفائی سے فارغ ہو گئی تھی۔ چلو کچن میں چل کر دیکھتے ہیں کیا پکا ہے۔ نانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اسی دم فیضان کمرے میں داخل ہوا۔ خولہ کی پسندیدہ تمام ڈشز میں ہوٹل سے لے کر آیا ہوں۔ خولہ کی پسند کی تمام ڈشز میں ہوٹل سے لے کر آیا ہوں۔ خیرن ٹیبل پر لگا رہی ہے، آپ لوگ چلیں، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ کتنا دکھ ہوا ہے مجھے یہاں نانی جان کی حالت دیکھ کر۔ تم سمجھتے ہو ان کا معمولی سا خیال رکھ کر تم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس کی فرمائش پر وہ کافی بنانے کچن میں آئی تو فیضان سے کہنے لگی، کیا ہوا پارٹنر، خاصی ناراض لگ رہی ہو۔ مجھے کہاں حق پہنچتا ہے تم سے ناراض ہونے کا؟ میں تو اپنے سارے حقوق تم کو سونپنے کو راضی ہوں، مگر تم ہی۔ شٹ اپ، میں سنجیدہ ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس گھر میں ملازمین کی تعداد گھر کے افراد سے زیادہ ہو، وہاں ایک معمر خاتون کے کمرے میں گرد ڈیرا ڈالے۔ چھوٹے سے کمرے میں بے ترتیبی ہو، گند پھیل جائے اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو۔ گھر سے باہر جاتے وقت کسی کو اجازت مانگنا تو درکنار، مطلع کر کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے دکھ اور بے حسی کا مقام ہے۔ کس طرح یہ لوگ نانی جان کے صبر اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بد نصیبی اور سیاہ بختی ہے ان لوگوں کی۔ میں شرمندہ ہوں کہ دادی حضور کی اس طرح کیئر نہ کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھی، مگر تم بے فکر رہو، میں آج ہی سے ایک ملازمہ مکمل طور پر ان کے پاس بھیج دوں گا۔ اب تو خوش ہونا؟ اس نے طمانینت سے مسکرا کر دریافت کیا۔ تم سچ مچ بہت اچھے ہو فیضی۔ تھینک گاڈ، تم نے تو اقرار کر لیا۔ اس کی شرارت پر وہ مسکرا دی تھی۔ نبیرہ، آج چائنیز لے کر چل رہی ہوں نا ڈنر کروانے؟ طیبہ نے سنجیدگی سے اسے پوچھا، جو تیسرے دن خود کو نارمل کر پائی تھی۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ خوشی میں کیوں؟ غمی میں کہو۔ بھائی یاد کرو، آج تمہارے پسندیدہ ناول کے ہیرو کا سوئم ہے۔ کیا اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرو گی؟ اور آج اس کے سوئم کا کھانا نہیں کھلواؤ گی؟ وہ حیرانی سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ بکواس نہیں کرو، وہ غصے سے کھول کر بولی۔ بکواس کی کیا بات ہے؟ پرسوں سے تم نے جو رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ جوتے کھانے ہیں تو کہو۔ یہ ڈش تمہارے ہیرو عامر کی پسندیدہ تھی، میری نہیں۔ وہ ہنس کر کہہ اٹھی، تمہارا سوگ کب ختم ہوگا؟ گھر میں تو کیسا
گھر میں تھوک کے حساب سے کام پڑے ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ ہادیہ اسے فارغ دیکھ کر دب کر بولی، کر رہی ہوں کام، تمہیں ہر وقت میری فکر رہتی ہے کہ کہیں میں آرام تو نہیں کر رہی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہادیہ نے طیبہ کی پرواہ کیے بغیر کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ اے جمعدارنی، کم از کم کام کرنے سے قبل آنکھیں تو کھول لیا کرو۔ تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں نا؟ وہ اس کے آگے جھاڑو لہرا کر بولی۔ جب تمیز بٹ رہی تھی تو نامعلوم تم کہاں تھی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ ذہن میں نرم نرم دھوپ اتر آئی تھی جو سرد موسم میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ستونوں سے لپٹی سخت بیلوں میں کھلتے سرخ پھولوں کو دیکھتی رہی۔ آج پھر وہ اداسیوں کے گھیرے میں تھی، دل اور دماغ پر کوہر سی جم گئی تھی۔ اپنا وجود پھر سے بے مصرف لگ رہا تھا۔ بھلا کیا ہو جاتا اگر اس دنیا میں نہ آتی تو؟ روز یہاں سینکڑوں لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے جانے سے دنیا کے معاملات میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پھر میرے نہ ہونے سے دنیا میں کوئی کمی تو نہ ہوتی؟ اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے یاسین سے سوچا۔ کل رات رضوان کا فون آیا تھا۔ بڑی امی چھوٹی چچی سے مخاطب تھی۔ اچھا، اتنے عرصے بعد خیال آیا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہی بے پناہ کاروباری مصروفیات کی مجبوریاں۔ صاف صاف نہیں کہتے کہ اس چڑیل کے چنگل سے آزادی نہیں ملتی۔ رضوان کے لیے ایسی عورت ہی ٹھیک ہے۔ اگر ہوتی سہرش کی طرح بے زباں اور دبو قسم کی تو اس کی طرح کب کی قبر کی آغوش میں چپ چکی ہوتی۔ نامعلوم کس کی بری صحبت میں اس نے کم عمری میں ہی غلط راستوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ خراب عورتوں سے تعلقات، جوا اور شراب نوشی کی لت تو اسے ایسی لگی تھی کہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سہرش کے تمام طلائی زیورات فروخت کر ڈالے تھے۔ اماں نے تو بہت ڈھونڈ کر اس کے لیے سہرش جیسی حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کیا تھا کہ کم عمر اور حسین ترین بیوی کی موجودگی میں سب خراب راستے چھوڑ دے گا، مگر ایسے عیاش آدمی کے لیے حسین ترین کے بجائے چلاک اور مکار عورت ہی بہتر رہتی ہے۔ ایک دن بھی سہرش کو اس نے محبت نہ دی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی تو وہ اپنے باس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ خولا کی پیدائش سے 1 ماہ قبل ہی اس بیوہ سے شادی کر کے اس کے دونوں بچوں سمیت جاپان چلا گیا۔ ہاں، آج بھی وہ وقت یاد ہے تو آنکھیں بھر بھر آتی ہیں۔ کتنی چاہتی سارش کو اپنی بیٹی دیکھنے کی، مگر افسوس شوہر کی بے وفائی اور بے وقتی نے اسے اندر تک کھوکھلا کر ڈالا اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ میری ماں کی کوکھ سے ہی تو مجھے بے وقتی، اداسی اور وحشتوں کے احساسات ملے ہیں۔ وہ بھی شاید اسی طرح سب کی چاہتوں کے باوجود سب کی موجودگی میں خود کو تنہا اور حقیر سمجھتی ہوں گی، کیونکہ جس شخص سے منسوب ہو کر وہ یہاں آئی تھی اس شخص نے ہی اپنی بے اعتنائی سے انہیں بے وقت کر ڈالا۔ مجھے اور میری ماں کو دکھ دینے والا ایک ہی شخص ہے، رضوان حسین، جس کی بے رخی اور سنگ دلی کا شکار ہو کر اس کی بیوی شادی کے 10ویں ماہ میں ہی دنیا چھوڑ گئی تھی اور اب ماں کی سزا بیٹی کاٹ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، تائی اور چچی کی گفتگو بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، 20 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، آ کر ایک بار شکل تو دکھا جاؤ۔ تو معلوم ہے کیا جواب ملا؟ ہاں، کیا جواب دیا رضوان بھائی نے؟ چچی پراشتیاق لہجے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگے، بھائی فرمان کے بیٹے طباشیر کو دیکھ لیا کیجیے، جب بھی میری یاد آئے، وہ بالکل میری کاربن کاپی ہے، بلکہ وجاہت میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ آئے ہائے، اللہ نہ کرے جو ان کی پرچھائی بھی طباشیر پر پڑے۔ چچی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا کر ہول کر کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ ارے سنو، ہاف سٹوری، بات سنو۔ وہ ابھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ طباشیر کے زور زور سے چیخنے پر بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ فٹافٹ چائے بنا کر لاؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ سارے دن سے تھک کر ابھی لیٹی ہوں، اب کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کہہ کر کمبل کھینچتے ہوئے دوبارہ لیٹنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے کمبل نیچے پھینک کر اس مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کر دیا گویا وہ کوئی بے جان گڑیا ہو۔ امی جان کی نیت بندی ہوئی تھی۔ طباشیر نے اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ 10 منٹ میں سب تیار کر کے لاؤ۔ اس نے اس کو کچن میں لا کر ہی چھوڑا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں تمہاری جو وقت بے وقت تمہارے احکامات کی تکمیل میں جٹی رہوں۔ اس قدر سردی میں میٹھی نیند اور گرم بستر چھوڑنے پر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ملازمہ نہیں، نوکرانی تو ہو، آخر تمہارا پورا خرچہ برداشت کرتا ہوں اپنی محنت کی حلال کی کمائی سے۔ وہ پیدائشی منہ پھٹ اور تکلیف دہ حد تک صاف گو تھا۔ اس کا سارا غصہ اور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سچ میں جس قدر کڑوا ہوتا ہے اس قدر ہی باوزن بھی۔ اس کا تانا سنسناتے تیر کی طرح اس کے قلب میں پیوست ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ کروڑپتی باپ کے ہوتے ہوئے وہ اس مغرور اور بد دماغ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ پھر اسے کسی اعتراض کا حق کہاں حاصل تھا؟ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی،
بے آواز آنسو گلابی رخساروں پر موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ طباشیر نے گہری نگاہوں سے اس کے بکھرے بکھرے بالوں کے درمیان گلابی چہرے کو دیکھا اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود آنسو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ وہ طمانیت سے سیٹی بجاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شام کی چائے پر ان سب لڑکیوں نے مل کر خوب اہتمام کیا تھا۔ گھر میں خوب محفل جمی ہوئی تھی۔ بڑی امی کی تینوں بیٹیاں شمرا، یسریٰ، شیبہ اپنے بچوں سمیت چند دن کے لیے رہنے آئی ہوئی تھیں۔ چھوٹی چچی کی بیٹی سویرا، جس کی شادی 6 ماہ قبل ہوئی تھی، وہ بھی آئی تھی۔ کافی دل گرفتہ اور پریشان سی۔ 3-4 ماہ قبل تو بہت مسرور اور شادماں اور فرحاں سی تھی۔ میکے سے آئی اور سسرال جاتی۔ شادی کے اولین دن تھے۔ پیار اور محبت، یگانگت اور خلوص کے پھولوں کی مہکار ہر طرف محسوس ہوتی۔ شوہر اس کا دیوانہ تھا تو ساس نندے جان چھڑکتی تھی، مگر جان چھڑکنے اور دیوانگی کا یہ وقفہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ کھیر پکاتے ہی اس کے مزاجوں پر چڑھے کلے خود ہی اتر گئی تھی۔ اب ان کی بد مزاجی اور بدصورت رویوں کی زد میں وہ مسلسل تھی۔ شوہر بھی ماں کی شان میں کوئی گستاخی کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ہر وقت وہ ان کی قہر آلود نگاہوں اور چیرہ دستیوں کا شکار رہتی۔ آج صبح تو اس کی ضبط کی انتہا ہو گئی جب چھوٹی نند نے معمولی بات پر اسے نہایت بدتمیزی سے زبان درازی کی، اور اس دوران ساس صاحبہ جو ہر سمت یہ ڈھنڈورا پیٹتی پھرتی کہ ان کی بیٹیاں معصوم اور بے زبان ہیں، خاموشی سے بیٹی کی زبان کے جوہر ملاحظہ کرتی رہی۔ مجال ہے جو ذرا سے سرزش کی ہو بڑی بھاوت سے زبان چلانے پر۔ جب اس نے اپنے بارے میں صفائی دینے کی کوشش کی تو ساس اور دوسری نندوں نے مل کر وہ واویلا مچایا کہ سوتا ہوا کاشف گھبرا کر کمرے سے باہر آیا تو بڑا ہی نمناک منظر تھا۔ ماں اور ساری بہنیں آنسو بہا رہی تھیں اور سویرا کھڑی ہکا بکا سی ان کی شاندار اداکاری دیکھ رہی تھی کہ ابھی زبانوں سے اس کے پرخچے اڑانے والے بیٹے کو دیکھتے ہی کس طرح آنسو بہانے لگی۔ پھر نہ کرتے کرتے بھی چھوٹی بیٹی کی مظلومیت، بے زبانی، بھاوت سے بے انتہا پیار کا اظہار اور سویرا کی ہڈ حرامی منہ زوری اور زبان درازی کی فہرست پیش کر دی۔ جواباً کاشف صاحب اسی وقت اسے گیٹ کے باہر یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ جس لڑکی کے دل میں اس کی ماں بہنوں کے لیے جگہ نہیں، اس لڑکی کے لیے اس کے گھر میں جگہ نہیں۔ اگر واپس آنا ہے تو اس کی ماں بہنوں سے معافی مانگے اور آئندہ ایسی گستاخیاں کبھی خواب میں بھی نہ کرے، ورنہ کبھی واپس آنے کے خواب بھی نہ دیکھے۔ وہ بہت سنگ دلی سے کہہ کر چلا گیا۔ صبح سے اب تک رو رو کر اس کا برا حال تھا، اور ستم یہ تھا کہ دادی جان اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دادی جان، یہ زیادتی ہے۔ ساس صاحبہ بیٹے کی بدتمیزی کے باوجود اس کی حمایت میں بیٹے سے مجھے گھر سے نکلوا سکتی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی چلی جاؤں، ان سے اس خطا کی معافی مانگوں جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوئی۔ سویرا سخت بدگشتہ تھی۔ سسرالی ہمیشہ لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں جن کو تکلیف اور اذیت کے باوجود چبانا پڑتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق اور انتھک محنت سے ہی سب کو گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹی، کچھ کام زیادہ کر لینے سے اور 2 باتیں کسی کی برداشت کر لینے سے تمہاری ہی عزت بنے گی۔ آج نہیں تو کل وہ خود تمہاری خوش مزاجی اور اپنائیت کی متعارف ہو جائیں گی۔ دادی جان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ٹھوس اور بے لچک انداز تھا۔ مجھے ان کا دکھ نہیں ہے دادی جان، مگر کاشف کی بے اعتنائی اور بزدلی نے مجھے اور میری عزت نفس کو، وقار کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اعتماد اور مان کو کچل ڈالا ہے۔ وہ کس طرح ان باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گئے اور ساتھ شرط بھی رکھ دی کہ گھر واپسی کی۔ کیا وہ مجھے دن رات گھر کے کاموں میں مصروف نہیں دیکھتے تھے؟ کیا وہ ماں بہنوں کے مزاج سے واقف نہیں تھے؟ ساس نندوں سے زیادہ وہ کاشف کی بے مروتی سے ٹوٹی تھی۔ اچھی بات ہے، کاشف گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ سعادت مند اور نیک اولاد تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بہنیں ایک دن پرائی ہو جائیں گی، ماں کی حکمرانی کب تک چل سکتی ہے؟ ایک دن سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ آخر کیوں بے صبری بن کر خود بھی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہو اور میاں کو بھی گناہ گار کرنا چاہتی ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ لڑکیاں حیرت سے بول اٹھیں۔ دیکھو نا، اگر کاشف اس کی حمایت میں ماں بہنوں سے لڑتا تو گناہ گار نہیں ہوتا، جبکہ ماں کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا بھی منع ہے، بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، حق تلفی اور لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹی نندوں کا زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، یہ سب تو حدیث میں آیا ہے۔ وہ جل کر بولی، لا حول ولا قوت، توبہ کر لڑکی، کیوں بدعت کا شکار ہوتی ہے؟ یہ بات تو ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بات ہوتی ہے خاندانی وقار اور گھریلو تربیت، اور اس بات کا احساس تمہاری ساس کو اس وقت ہو جائے گا جب ان کی بیٹیاں سسرال میں جا کر اپنی زبان کے کانٹوں سے دوسروں کو لہولہان کریں گی تو کہاں انہیں پناہ ملے گی، اور اس وقت صرف پچھتاوے ہی انہیں ہر سمت سے گھیرے کھڑے ہوں گے۔ ایسے بے حس اور بے ضمیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
जब भी वो चाहेंगी कोई कहानी बनाकर अपनी बेटियों को मजलूम और दूसरों को जालिम साबित कर देंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस वक्त घर में जब तक नहीं जाऊंगी तब तक काशिफ अलग घर नहीं ले लेते। खामोश रहो, हमारी जिंदगी में तुम्हें फैसले करने का इख्तियार किसने दिया? तुम्हें घर जाना है, ये हमारा हुक्म है। खुशी खुशी जाओगी तो इस घर के दरवाजे तुम पर वाह होंगे, मगर लड़ झगड़ कर आने वाली बेटी के लिए ये दरवाजे बंद रहेंगे। दादी जान अपना हुक्म सुनाकर चली गईं। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ सवेरा के रोने की आवाज़ माहौल को बोझल और उदास कर रही थी। हमारे घर के बुजुर्ग अभी भी 100 साल पहले की ज़हनियत रखते हैं। वफ़ा, शौरी और खिदमत गुजारी, सब कुछ सुनकर भी लबों पर ताले डाले रखना। आज ऑफिस से वो जल्द ही लौट आया था। अपने पोर्शन में कदम रखते ही प्लास्टिक मैट पर विराजमान ढेरों बच्चों को स्कूल वर्क करते देख वो ठिठक कर रुक गया। बच्चों ने भी पढ़ाई से ध्यान हटाकर चंद लम्हे उसकी जानिब देखा, फिर दोबारा मसरूफ हो गए। हेलो बेटा, आप यहाँ किसे ट्यूशन लेने आए हो? उसने घुटनों के बल बैठकर 5 साला बच्ची से इस्तफसार किया। खौला मिस से, बच्ची ने शर्माकर जवाब दिया। इस इंकशाफ ने उसके अंदर तौहीन और तजलील की एक आग भड़का दी थी। गुस्से और रंज से उसका चेहरा सुर्ख अंगारा बन गया। बहुत ज़ब्त के साथ उसने बच्चों को रवाना किया और अंदर की सिम बटने ही वाला था कि खौला वहाँ आ गई। ओह, बच्चे कहाँ गए? उसने हैरानी से दरियाफ्त किया। जहाँ से आए थे। लहजे की गुराहट और आंखों की सुर्खी पर लम्हे भर को उसका दिल कांपा था, मगर फिक्र थी कि नामालूम उसने बच्चों से क्या कहकर भेजा है, इसलिए हौसला बुलंद करके पूछा, क्यों, अभी तो उन्हें होमवर्क करना था। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे घर को ट्यूशन होम बनाओ और मेरी तजलील करो, मेरी इज्जत और वक़ार की धज्जियां बिखेरो हर जगह। वो कहर और गज़ब की तस्वीर बना खड़ा था। बच्चों को तालीम देना इज्जत और वक़ार के मुनाफी कब से हो गया? उसके धीमे लहजे में कपकपाहट थी। तुम्हारे इस मुंह से भरे दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत होती तो क्या बात थी। हाँ, नामालूम किस जुर्म की सज़ा के तौर पर हम पर मुसल्लत की गई हो। क्या कहेंगे लोग कि एक लड़की का बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वो लड़की बच्चों को ट्यूशन देकर अपना खर्चा चला रही है। क्या यही औकात है हमारी? उसका गुस्सा जुनून की हदों को छू चुका था। उसकी ऊंची आवाज़ अंदर पहुंच चुकी थी। यह भी अच्छा हुआ कि घर में दादी जान और छोटी अम्मी के अलावा और कोई ना था, जिसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सहन में आ गई। क्या हुआ? क्यों आते ही बच्ची के पीछे पड़ गए हो? क्यों नाराज़ हो रहे हो? दादी जान, आप लोगों ने बच्ची बच्ची कहकर इसको सर पर चढ़ा रखा है। किसने इजाज़त दी इसे ये हमारे घर में बैठकर हमारी हिम्मत का जनाजा निकाले? ये तुमने क्या हमारा घर लगा रखा है? ये घर जितना तुम्हारा है, जितना दूसरों का है, इतना ही हक इसका भी है इस घर में। ये बात खूब ज़हन नशीन कर लो। और क्या मायूब बात कर दी मेरी बच्ची ने, जो तुम यूं आवे से बाहर हो रहे हो। छोटी अम्मी अपनी मौजूदगी में एक गर्म निगाह से ना देखने देती थी। उस वक्त धीरे धीरे कांपते वजूद, बेमायगी और तानाजनी से सफ़ेद पड़ता चेहरा और भीगी भीगी आंखों से झलकता खौफ उनको तड़पा गया था। आन वाहिद में खौला को सीने से लगाकर वो उसे सख्त और तुर्श लहजे में गोया हुई, इसके आगे आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। किस चीज़ की कमी है इसे? क्या चाहिए इसे? कौन से दिल दर्द दूर करने के लिए उसने ट्यूशन देनी शुरू कर दी? इसे रुपयों की ज़रूरत थी। आपसे कहती, मुझसे कहती, क्यों हमारा तमाशा बनाने की कोशिश की? आज ट्यूशन होम से इब्तिदा हुई है, कल कशकोल लेकर निकल पड़ेंगी मोहतरमा, हमारी इज्जत को मज़ीद 4 चाँद लगाने के लिए। आप इसे बच्ची का बचपना ही समझती रहिएगा। वो दब-दब करता अपने रूम में घुसकर बाथरूम में चला गया था। 1 घंटे बाद नीम गर्म शावर लेकर कमरे में आए तो दादी जान और छोटी अम्मी को चाय सैंडविच के हमरा अपना मुंतज़िर पाया तो चंद लम्हे के लिए नादिम होकर रह गया। गुस्से में वो खुद पर काबू बिल्कुल नहीं रखता था। अब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार खौला की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने उसे ज़हनी सदमा पहुंचाया था। गुसल ने यकीनन तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दिया हो और अकल और फहम को लौटा दिया होगा। आकर चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अम्मी ने नाराज़ लहजे में प्लेट में चिप्स, केचप और सैंडविचेस रखकर पहले सास को दी, दूसरी प्लेट उसके लिए टेबल पर रख दी। मुझे मालूम था आपको इस चुपकली ही की तरफदारी करी, भले नाजायज़ ही क्यों। वो मुस्कुराता दादी जान के बराबर में बैठकर टेबल से प्लेट उठाकर शोखी से बोला। अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से फ्लास्क से चाय मगों में निकालने लगी। एक बिल्कुल मामूली सी बात को तुमने अपनी अना और इज्जत का मसला ही बना लिया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। जानते हो ना उस लड़की की ट्रेजेडी, कितनी हसास और दुखी है वो। और क्यों ना हो, बाप के होते भी बिन बाप की ही लगती है। ये तो तुम्हारी माँ को अल्लाह अजर देगा जिसने इस बदनसीब को अपने ममता के दामन में पनाह देकर साबित कर दिया कि इंसान अपने नफ्स की राह पर ना चले तो वह रिश्ता बन जाता है।
سگی ماں سے بڑھ کر خولا کو محبت دی ہے تمہاری ماں نے، دادی جان نے پرشفقت لہجے میں سمجھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ روشن پیشانی، دیانت سے دمکتی براؤن آنکھیں اور کھڑی ناک کے نیچے گھنی سیاہ مونچھوں نے اس کی خوبصورتی کو بھرپور وجاہت بخشی تھی۔ وائٹ کاٹن کے کلف شدہ سوٹ میں اس کی شخصیت اس قدر نمایاں تھی کہ اس کے ذہن میں رضوان کا سراپا اتر آیا۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، خوب رو، وجیح، اسمارٹ، لیکن کردار اور عادات، ان کے اندر درد کی لہر دور تک پھیل گئی۔ ان کی کیفیت سے بے خبر طباشیر کہہ رہا تھا، یہی باتیں کر کر کے آپ لوگوں نے ان محترمہ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ایک دکھ کا سب کو احساس ہے، سب اسے اتنا پیار اور اپنائیت دیتے ہیں کہ سکھ تو اس کو اس کے والدین بھی نہیں دے سکے۔ اس کی ہر بات، ہر خواہش، ہر ضرورت بن کہے پوری کی جاتی تو پھر کس ضرورت کے تحت اس نے یہ سب کیا؟ عزت نفس اور وقار کی خاطر کسی سائل کے کشکول میں بھی بھیگ ڈال دی جاتی تو اسے لمحے لمحے یہ احساس دلا کر ذلیل نہیں کیا جاتا کہ ہم تمہیں بھیک دے کر احسان کر رہے ہیں، تم ہمارے ٹکڑوں پر زندہ ہو، تمہاری ضرورتیں ہم سے پوری ہو رہی ہیں، تم ہماری عنایتوں کے محتاج ہو۔ امی امی، اتنی ناراضگی، اتنی خفگی؟ اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ میں اسے اس گھر کا فرد سمجھتا ہوں، محتاج، حقیر، ضرورت مند نہیں۔ نہیں، تم اس کو صرف ملازمہ سمجھتے، ملازمہ اور کچھ نہیں، وہ کبیدگی سے بولی۔ اس لیے آج جس قسم کا برتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس حرکت سے ثابت ہو گیا کہ یہ صرف تمہارا گھر ہے، تمہارا، اور کسی کی جرأت نہیں اپنی مرضی سے یہاں کچھ کرنے کی۔ بہو، چھوڑو اب، جو ہونا تھا ہو چکا، کیوں دل کو لگاتی ہو؟ نہیں اماں جان، وہ مجھے جان سے پیاری ہے، قسم سے اس نے مجھے جتنی راحت اور آرام دے رکھا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کریں گے مجھ پر، اس کی شکل میں۔ اس کی دل شکنی میری دل شکنی ہے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے لہو ہیں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو طباشیر کو اپنی جلد بازی پر غلطی کا احساس ہوا۔ سوری امی، پلیز معاف کر دیں، آپ اسے چاہتی ہیں، اس کا احساس مجھے بچپن سے ہے، مگر ایسی گہری محبت کا احساس ہوا مجھے آج پہلی بار۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کارپیٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر ندامت سے بولا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ ان سب نے مل کر گوشے گوشے کی صفائی کرنا شروع کر دی اور گھر ایک دم سے نکھر آیا تھا۔ نویرا کے ہاتھ میں اس ماہ کا شمارہ تھا اور تمام سٹوریز اس کی من پسند رائٹرز کی تھی۔ وہ صبح ہی سے کمرے میں ون ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ گھر میں وہ واحد لڑکی تھی جسے ادب سے اس قدر محبت تھی۔ رسائل اور ماہنامہ شماروں سے اسے عشق تھا۔ راستوں بازاروں میں اسے کوئی ڈائجسٹ والا سٹال نظر آ جاتا تو سیدھی وہیں پہنچ جاتی اور نئی پرانی ڈائجسٹیں اس کے بیگ میں ہوتی، جنہیں وہ بہت احتیاط سے پریس کر کے شیلف میں لگاتی تھی اور بہت نفاست سے پڑھتی۔ طیبہ بڑے تایا کی بیٹی بہت ہنرمند اور سلیقہ مند تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس نے اور نمرا نے کئی کورسز کیے۔ آج کل وہ دادی کی ہدایت پر چاروں کی جہیز کی بیڈ شیٹ تیار کر رہی تھی، جن میں کچھ پر چار صوتی کا ورک تھا، پینٹنگ ورک اور کڑھائی کے کئی نمونے بھی شامل تھے۔ فراغت کے وقت دادی جان انہیں اپنی ہنرمندی بھی سکھاتی تھی، جو اس دور میں ناپید ہو چکی تھی۔ یہ ان کی ہی محبت تھی جو وہ نایاب ہنر سکھا رہی تھی۔ ازحد حساسیت کے باعث بچپن سے ہی اس کی شخصیت میں ادھورا پن رہ گیا تھا۔ ان کی بہترین نگہداشت سے خاصی خامیاں اس کی ذات سے ہٹ چکی تھیں، مگر چند خامیاں ہزار ہا کوشش کے باوجود مٹ نہ سکیں، جنہوں نے اس کی شخصیت کو ادھورا کر ڈالا تھا۔ وہ جس طرح بڑے شوق و ذوق سے بڑھتی تھی، اتنی ہی جلدی اسے اکتا کر چھوڑ دیا کرتی۔ مزاری اور جھنجھلاہٹ کا شکار تو وہ رہتی ہی تھی۔ ایم اے ادھورا چھوڑ کر پچھلے سال سے گھر بیٹھ گئی تھی۔ طیبہ اور نمرا کے ساتھ کورسز اس نے بھی شروع کیے، مگر اپنی مطلون مزاجی کے باعث مکمل ہونے سے چند ہفتے پہلے چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی کی ذمہ داری نبھانے کے علاوہ اور کوئی کام وہ مکمل نہیں کرتی تھی۔ اپنی ذات کی تو اسے فکر ہی نہیں تھی۔ فارغ وقت میں اوپر سیڑھیوں پر بیٹھ کر پہروں سوچنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دادی جان کو شام ڈھلے اس کا سیڑھیوں پر تنہا بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ صحن میں لگے امرود، جامن اور نیم کے درختوں کا سایہ پوری چھت اور سیڑھیوں پر رہتا۔ ان کا خیال تھا کنواری لڑکیوں کو درختوں کے نیچے اس وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر وہ عادت کے باعث ضرور بیٹھتی تھی کہ عجیب سکون میسر آتا۔ شب رات ان سب نے بہت عبادت میں گزاری تھی۔ سارا دن حلوے بنانے اور بانٹنے میں گزرا اور دوسرے دن کا روزہ بھی سب نے رکھا تھا۔ افطار پر خوب زبردست اہتمام کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد میں 2 ہفتے باقی تھے۔ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔
ویسے تو ماہانہ خریداری کچن کے سامان کی ہر ماہ ہوتی تھی، مگر رمضان کے لیے خصوصی تیاری ہوتی۔ تائی اور چچی مل کر بازار گئی ہوئی تھی، نیا ڈنر سیٹ اور مسالے کے ڈبے وغیرہ لینے۔ وہ سب دادی جان کے ہمراہ مختلف قسم کی چٹنیاں، کیچپ اور فروٹ چاٹ مسالہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ذہن میں افراتفری مچی تھی۔ پلنگ پر دادی جان کے ساتھ چھوٹی امی بیٹھی مٹر کے دانے نکال رہی تھیں۔ دادی جان کی ڈائریکشن عروج پر تھی۔ خولا نے کیچپ کے لیے سرخ سرخ بڑے بڑے ٹماٹر دھو کر دیگچی میں بوائل کرنے رکھے تھے اور دوسرا سامان تیار کرنے بیٹھ گئی۔ طیبہ آلو بخارے دھو کر خشک کر رہی تھی۔ نمرہ املی سے بیج صاف کر رہی تھی۔ ہادیہ کانچ کی بوتلیں دھو دھو کر دھوپ میں رکھ رہی تھی، جن میں کیچپ اور چٹنیاں محفوظ کی جانی تھیں۔ نویرہ ابھی کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ کال بیل مسلسل زیر عتاب تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں کہ گیٹ کھولنے جائیں، مگر کوئی گیٹ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ دادی کی ڈانٹ کھا کر ہادیہ گیٹ کھولنے گئی۔ اگر تم نے فوراً بیل سے ہاتھ نہیں ہٹایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ گیٹ کھولتے ہی اس نے تیش زدہ انداز میں کہا۔ اس شخص نے فوراً ہی گھبرا کر بیل سے انگلی ہٹا لی تھی۔ مجھے خضر فیروز کہتے، ملتان سے آیا ہوں۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر وہ خاصا معقول سا بندہ ہونک نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے سفری بیگ پکڑ رکھا تھا۔ واپسی کا کرایہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی ہوگی، مالی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جاؤ جاؤ بابا، معاف کرو، تم جیسے تو ہٹے کٹے نوجوانوں کا یہ ڈھونگ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ چلو جاؤ یہاں سے، 1 روپیہ نہیں ملنے والا تمہیں یہاں پر۔ نانا نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، روپے تو بہت ہیں میرے پاس۔ اس نے بوکھلا کر جیکٹ کی جیب سے پھولا ہوا والیٹ نکال کر دکھایا، جو بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں آنٹی سے نصرت سے ملنے آیا۔ ہاں تو پہلے بولتے نا، میں سمجھی آج کل کے ماڈرن فقیر۔ وہ اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور اسے وہاں بٹھا کر دادی جان کو اطلاع دی۔ ارے خضر آیا ہے، آپا شاہ جہاں کا نواسہ، یہاں لے کر آؤ نا اسے، کوئی غیر تھوڑی ہے وہ جو اسے مہمان خانے میں بٹھا کر آ گئی ہو۔ دادی جان پرجوش لہجے میں بولی۔ ارے دادی جان، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہر آنے جانے والے کو اپنے پوتیوں کے سگڑاپے اور سلیقہ مندی کے ہنر دکھائیں۔ اس وقت ذہن کی حالت کسی شریف آدمی کو بٹھانے کے قابل نہیں۔ خولا کے کہنے پر وہ اٹھ گئیں اور چائے کے ساتھ لوازمات بھیجنے کا حکم دے کر چلی گئیں۔ طیبہ چائے تیار کرنے لگی۔ نمرہ نے فریج سے کباب نکال کر فرائی کیے اور ہادیہ کے یہی نیک اور مزیدار گھرانوں کی بیٹیوں کے چلن ہوتے ہیں، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ نیک چلن بد لحاظی کا پیراہن اوڑھ چکے ہیں۔ یسریٰ نے اپنی بیٹی کے منہ میں فیڈر دیتے ہوئے کلس کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، جب وقت بدل گیا ہے تو لوگوں کے مزاج اور عادات کیوں نہیں بدلے؟ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ نہ ساری سازیں قصائی ہوتی ہیں اور نہ ہی تمام نندیں جھگڑالو۔ کسی گھر میں بہو بدتمیز اور بدمزاج ہوتی ہے تو ساس نندیں اس پر جان چھڑکنے والی ہوتی ہیں، اور کوئی بہو بد اخلاق اور مروت اور ایثار محبت کے خزانے لے کر آتی تو ساس نندوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جس کا سویرا شکار ہے۔ عموماً ایسا انہی گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں لوگ دین اور دنیا کی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں۔ یہ وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جو نفس کے شر کا شکار ہو کر معاشرے میں اپنا مقام خراب کر ڈالتے ہیں اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ حقوق العباد سے بے بہرہ ہو کر مجھے سخت غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر، اور ترس بھی۔ کوئی بات کرو، کیوں اس قدر خاموش ہو؟ فیضان نے کافی پیتے اس کی جانب بغور دیکھا۔ سرخ اور سیاہ کاٹن کے 3 پیس سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ سرد موسم کے باعث رنگت میں کچھ سرخی آ گئی تھی جو اسے ازحد پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی سادگی میں حسن تھا، سحر انگیزی تھی۔ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے کا تمنائی بن جاتا، مگر وہ اپنے حسن سے بالکل بے پرواہ رہا کرتی تھی۔ اسے اپنی ذات سے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ کیا بات کروں؟ اس نے سینڈوچ کھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اپنا آفس چھوڑ کر تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم انجوائے کرو، خوش رہو، مگر تم مجھے نانی جان کے پاس ہی رہنے دیتے، ان کی قربت میں بہت سکون ملتا ہے مجھے۔ اپنی بے سکونی کا بہت احساس ہے تمہیں، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں، تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن تم تو نہیں ہو نا ان میں۔ وہ شوخی سے گویا ہوا۔ فالتو بات نہیں کرو، جلدی کرو، کل سے گھر سے آئی ہوئی ہوں، چھوٹی امی بہت یاد آ رہی ہیں۔ کافی تو ختم کرو، شاپنگ کروا کر گھر چھوڑ آؤں گا۔ پلیز شاپنگ نہیں فیضی، تم اس معاملے میں نہیں بولا کرو۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود فیضان نے خوب زبردست شاپنگ کروائی تھی۔ جب وہ پیکٹ سے لدی بھندی گھر میں داخل ہوئی تو تبا شیر سے سب سے پہلے سامنا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کو اس نے خاصی سرد مہری اور ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اور اس پر قہر آلود نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ چھوٹی امی اسے بہت مسرت سے ملی تھیں۔ فیضان اسے چھوڑ کر فوراً ہی چلا گیا۔
तबशेर को भेजा था मैंने दोपहर को तुम्हें लेने। खाला ने बताया कि तुम फैजी के साथ घर जा चुकी हो। मैं समझ गई कि ले गया होगा कहीं सैर करवाने। बहुत ख्याल रखने वाला बच्चा है। हाँ देखे ना, ज़बरदस्ती मना करते करते भी इतनी शॉपिंग करवा दी। हाँ, अपने घर वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है लड़के का। तबाशेर आज ऑफिस नहीं गए? उसे उसकी निगाहों से खौफ आ रहा था। जल्दी आ गया था। अम्मा जान, ताई और चची बहुत पूछ रही थी तुम्हें। इनको सलाम करके आ जाओ। पुरसकून बहते समंदर में गोया एकदम ही भौचाल आया था और हर तरफ अफरा तफरी सी फैल गई। 22 साल बाद रिजवान हुसैन को अपने वतन, अपने लोगों की याद आई थी और वो बीवी बेटी समेत रमज़ान से कबल पाकिस्तान आ रहे थे। घर में उनके आने की खुशी सबको ही थी। दादी जान अपनी तमाम बीमारी भूलकर बेटे और बहू के लिए तैयारियां करवा रही थीं। दादा जान के मकतों के बने हुए इस 2 मंजिला घर में अब भी खासी गुंजाइश थी। ऊपर की मंजिल में जहाँ ताया जान की फैमिली आबाद थी, वहीं ये खाली पोर्शन उनके लिए सेट हो चुका था। कल की फ्लाइट से उन्हें आना था। ताया जान और चचा जान के हमरा तीनों लड़के भी उन्हें रिसीव करने का इरादा रखते थे। निम्रा हादिया भी एयरपोर्ट देखने के और नए कज़न से मिलने के शौक में एयरपोर्ट चली आई थी। तुम भी तैयार हो जाओ बेटी, सब जा रही हैं। छोटी अम्मी ने उसे खामोश बैठे देखकर कहा। मेरा दिल नहीं जा रहा छोटी अम्मी। क्यों? वो तुम्हारे माँ बाप हैं, बहन है, उनसे मिलने का शौक नहीं है? 22 सालों से किसी एक लम्हे में भी मुझे इन रिश्तों का एहसास दिया जाता तो मेरे अंदर यूं बेहिसी और लाताल्लुकी की बर्फ ना आ जमती। इतने अहम दिन मेरे अंदर सन्नाटे तो ना उतरते। मेरी बेटी, ठीक हो जाएगा अब सब कुछ, फिक्र मत करो। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी, क्योंकि वो उसकी कैफियत बखूबी समझ रही थी। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। रिजवान साहब अपनी बीवी और बेटी मारूफ के हमरा वतन वापस आ चुके थे। बेटा वापस नहीं आया था कि उसने टोक्यो में ही शादी करके वहीं सकूनत इख्तियार कर ली थी। तवील अरसे बाद घर वालों के दरमियान अपनी मौजूदगी पर रिजवान साहब बहुत मसरूर थे और इनसे ज़्यादा मारूफ, जिसे स्वीटी कहकर पुकारा जाता था, और वो अजहद खुश थी। वो पहली नज़र में ही तबाशेर पर फरेफ्ता हो गई थी। सुरमई आंखों, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और डार्क ब्राउन बालों वाली स्वीटी की खूबसूरती ने इस सड़ील मिजाज शख्स पर भी खातिर ख्वाह असर किया था। अक्सर व बेशतर वो साथ देखे जाते। तबाशेर के चेहरे पर रंग थे, उसकी आंखों में जलती मोहब्बत की कंदीलें किसी से भी पोशीदा ना रह सकी थीं। रात भी खाने के बाद हस्बे मामूल वो स्वीटी को लेकर कॉफ़ी पीने बाहर गया तो वो खौला को घेर कर बैठ गई। पहले नवेरा ने कहा, तुम्हारी करीब की निगाह इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? अरे नहीं तो, मेरी निगाहें तो दुरुस्त काम कर रही हैं, वो हैरानगी से बोली। हाँ, तभी वो परकटी कबूतरी तबाशेर को रोज़ बरोज़ काबू कर रही है। रोज़ दोनों जाते हैं बाहर, घंटों के हिसाब से। उसे लेकर जाने के लिए तबशर के पास वक्त ही वक्त है, और घर की लड़की के लिए उसे फरागत का कोई लम्हा मैसर नहीं होता। वो स्वीटी के इशारों पर चलता है। ताइबा भी अजहद नाला थी। तुम लोग इतना फिक्रमंद क्यों हो रही हो? उसकी मर्जी है। शुरू से ही अपनी ज़ात के हवाले से किस कदर खुद पसंद रहा है। किसी की मर्जी के मुताबिक चलने वाला बंदा नहीं है वो, और ना ही अपने मामले में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करता है। तुम तो मुकाबले से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर रही हो। बहादुर बनो खौला। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो बचपन से अब तक हमारे दरमियान रहा, और वो लड़की जो चंद दिनों से हमें मौजूद है, उसे हमसे चुरा कर ले जाए? कैसी बातें कर रही हो निम्रा? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं हो रहा, और तबाशेर कोई सोने की अंगूठी नहीं है जिसे कोई चुराने की कोशिश करेगा। वो इत्मीनान से धुले हुए कपड़े तह करके वार्डरोब में रखते बोली। वो तुमसे तबाशेर को छीन रही है। बेवकूफ़, बात समझने की कोशिश करो। वो मेरा था ही कब? बचपन से आज तक वो मुझे गाजिब, लुटेरी और चालाक समझता आया है। एक ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले नफरत वजूद जिसने घर की हर शय के अलावा उसकी माँ की चाहत और शफकत में भी हिस्सा बटोरा है। तुम यही तो नहीं समझती मेरी जान। दरअसल सच्ची मोहब्बत और लाजवाब इश्क तो ऐसे ही हीरो की बातों में छिपा होता है। बज़ाहिर तो वो। प्लीज़ प्लीज़ नवेड़ा, तुम कोई अपनी अफसानवी दुनिया से बाहर भी निकला करो। हकीकत अफसानों से बहुत मुख्तलिफ और तकलीफ दे होती। उसके लहजे में संजीदगी थी। इतनी मुख्तलिफ भी नहीं जितनी तुम समझती हो। इस दौर में अफसाने हकीकतों से ही कशीद किए जाते हैं, और मुमकिन हद तक हमें गाइडेंस भी दी जाती है। चलो, दुरुस्त है तुम जो कह रही हो, मगर ये बताओ कि मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तबशेर को स्वीटी के चंगुल से निकालो। क्योंकि वो तुम्हारा नसीब है। वट? क्या कह रही हो तुम? कपड़ों की तह उसके हाथ से फिसलती गई।
سچ کہہ رہی ہوں، کل ہی چھوٹی امی دادی جان سے کہہ رہی تھیں کہ وہ تبشیر کے سویٹی کی طرف بڑھتے قدم روکیں کیونکہ تم سے ان کی مگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل بے جان انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے بھی اتفاقاً کل ہی معلوم ہوا ہے، ہم سب بچپن سے ہی پرائی ہو چکی ہیں۔ طیبہ تبارک کے نام ہو چکی ہے، نمرہ پر طائب صاحب مہر لگا چکے ہیں، تم تباشیر کی انگوٹھی کا نگینہ ہو، اور میں بیچاری نویرا رہ گئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی دل والا آ ہی جائے گا جلد از جلد انشاءاللہ۔ ہادیہ کھلکھلائی تھی۔ اب سب کی باتیں دوسرے دن ہی سچ ثابت ہوئی تھیں۔ رضوان صاحب کہیں ڈنر پر بیوی اور بیٹی کے ساتھ مدعو تھے۔ تباشیر سویٹی کی غیر موجودگی میں خاصا پس مردہ سا ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، مضطرب، بے سکون اور بیکل، بے چین سا۔ اے خولا، دیکھ رہی ہو اس دور کے مجنوں ثانی کو؟ کم بخت اس منحوس لیلا کے فراق کے چند گھنٹے کس قدر جاں گسل اور بے مزہ ہیں۔ آخر تم کب تک تماشا دیکھتی رہو گی؟ ہادیہ نے اوپر ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے تباشیر کی جانب اشارہ کر کے غصے سے کہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس منزل پر پہنچنا نہیں اس کا راستہ کیوں ناپیں؟ وہ مجنوں بن کر لیلا کے فراق میں صحراؤں کی خاک چھانے یا فرہاد بن کر شیریں کے حصول کے لیے پہاڑ کے دامن سے دودھ نکالے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی تم مجھے اس حوالے سے ٹیز کرنے کی کوشش کرنا آئندہ۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، اس نے سختی سے کہہ کر آنکھیں موند لی تو وہ کئی لمحے تعصب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں تنہائی اور خاموشی اس کے اندر تک اترتی چلی گئی اور وہ کافی دیر تک ویران نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر خاموشی ہر سمت پہرے لگائے بیٹھی ہوتی ہے، مگر اندر کی دنیا میں کہرام وبا ہوتا ہے۔ جذبات اور احساسات کی چیخ و پکار سے روح کے تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ اسی طوفان کی تند و تیز لہر میں اس کی ذات لمحہ لمحہ ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی اسے کبھی نہ رہی تھی، مگر تھوڑا بہت عزت نفس اور انا کا زوم نامعلوم کس لمحے اس کے براجمان ہو گیا تھا، جو اس کے سگے باپ نے پل بھر میں چکنا چور کر دیا۔ ان کی آمد پر دادی جان نے بڑے والہانہ انداز میں اسے آگے کر کے بیٹے سے کہا، رضوان، اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگاؤ، پہلی بار مل رہے ہو بد نصیب سے۔ ٹھیک ہے اماں، وہ بے نیازی سے کہہ کر اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئے، جبکہ سوتیلی ماں نے بے تاثر انداز میں اس کے رخسار کو بوسہ دیا اور سویٹی نے مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ ویسے ہی تھی جیسے امیر گھرانے کی خود سر مغرور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا تو دولت پر ازحد فخر۔ گھر کی کسی لڑکی کو اس نے ذرا بھی لفٹ نہیں کروائی تھی، بلکہ لڑکوں کو بھی کبھی موڈ ہوتا تو لفٹ دیتی، ورنہ سارا دن اپنے کمرے میں گزار دیتی۔ ماں کی ازحد لاڈلی تھی۔ رضوان صاحب بھی اپنی ساری شفقت اور محبت اس پر لوٹاتے تھے۔ سگی بیٹی کو ایک نگاہ پیار سے دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تباشیر کی وجیح پرسنالٹی پر وہ عاشق تھی۔ آفس سے آتے ہی پھر سارا وقت اس کے لیے ہی ہوتا، اور رضوان صاحب خود اسے کہہ کر لاڈلی بیٹی کو سیر کے لیے بھیجتے کہ وہ اس لمحے ہی ٹوٹ گئی جب باپ کی بھرپور بے اتنائی اور بے حسی کے مظاہرے نے اسے بالکل ہی بے مول اور بے وقت کر ڈالا تھا۔ پھر اب تو کسی بھی رشتے کی کوئی چاہ نہ رہی تھی۔ تباشیر پر تو اسے کبھی اعتبار نہ رہا۔ اس کی سنگت میں گزارے لمحات اسے گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور پریشانی کا شکار کر دیتے۔ کجا کے ساری حیات کا ساتھ یہ ناممکن تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ برابر کے کمرے سے تباشیر کی تیز آوازیں سن کر اٹھ کھڑی ہو۔ دادی جان، میں نہیں مانتا ان فرسودہ اور جاہلانہ رشتوں کو۔ آپ نے بچپن میں منگنی کر دی تھی تو مجھ سے پوچھ کر نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی داخل ہو سکتی ہے، اور وہ سویٹی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نہیں تو اور کوئی نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دھیمے لہجے میں بھی ہٹ دھرمی اور ضدی پن نمایاں تھا۔ ہوش کے ناخن لو بیٹا، تمہیں فیصلہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، سنانے کا نہیں۔ تمہاری دلہن صرف ایک ہی لڑکی بنے گی، اور وہ خولا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خاندان قائم رکھنے کے لیے، اپنی نسل بڑھانے کے لیے خولا جیسی صابر لڑکی ہی کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سویٹی جیسی لڑکیاں گھر خراب تو کر سکتی ہیں، مگر بسانے کے ہنر سے ناشنا ہوتی ہیں۔ دادی جان، پلیز آپ اس کی انسلٹ مت کریں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ جذبز ہو کر بولا۔ کسی اور کا نہیں ہے تو میرا ہی خیال کر لو۔ کیا وہ لڑکی خولا جیسا آرام اور محبت دے سکے گی تمہیں؟ بے لوث خدمت کرے گی میری بچی۔ پھر پرائے خون کی خاطر کیوں ہم اپنا خون درد کریں؟ آخر کار اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی امی کی آواز آئی۔
وہ چچا جان کی سوتیلی ہی صحیح مگر بیٹی تو ہے، اور میں امی جان خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتوں کو اولویت دیتا ہوں، ایسے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں جنہیں پا کر بندہ سکون اور مسرت طمانینت کے احساس سے سرشار رہے۔ بھلا وہ لڑکی مجھے کہاں مکمل طمانینت اور راحت سے لبریز حیات دے سکتی ہے جو خود ادھوری ہے؟ اس کی سوچ، احساس، خواہش، ہر عمل میں ادھورا پن ہے۔ جس کی ذات ادھوری ہو، میں ایسی لڑکی کو اپنا کر اپنی زندگی کی خوشیوں سے قبل از وقت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تباشیر کا لہجہ استہزائیہ اور توہین آمیز تھا۔ خولا کو رگوں میں لاوا دوڑتا محسوس ہوا اور لمحے بھر میں وہ فیصلہ کر کے اندر کمرے میں اس کے مقابل کھڑی ہو کر بولی، تباشیر صاحب، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا انکار کرو گے؟ میں خود انکار کرتی ہوں کہ میں تم جیسے کم ظرف اور بے حس آدمی سے رشتہ جوڑنے سے بہتر موت سے رشتہ وابستہ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ ایک بار نہیں، 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں اس رشتے پر۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ازحد طمانینت سے کہا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی تپش اور لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ چند لمحے قبل فر بولنے والا تباشیر اس کے چہرے سے جھلکنے والا جاہ و جلال دیکھتا رہ گیا۔ چھوٹی امی اور دادی جان بھی حقدق سی اس کی جرأت دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹی امی، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ میری محبت، خدمت اور خیال صرف اپنی ماں کے لیے ہے۔ بیٹے تو ایک وقت پر بدل جایا کرتے ہیں، مگر بیٹیاں تو یوں ہی ماں کی خدمت کیا کرتی ہیں، بے لوث، بے غرض، بغیر کسی لالچ کے۔ وہ ان کی گود میں سرک کر بولی تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ تباشیر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رضوان صاحب نے بزنس شروع کر دیا تھا اور اپنی فیملی کو لے کر علیحدہ کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے ماں کو ساتھ لانا چاہا مگر ان کی بیگم نے اجازت نہیں دی، اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کے جانے سے گھر میں سکون کی فضا چھا گئی، ورنہ وقت بے وقت ان کی فرمائش اور مہمان دوستوں کی آمد نے گھر کے بجٹ کے ساتھ ساتھ ان کی توانائیوں کو بھی کمزور کر ڈالا تھا۔ رمضان المبارک کا رحمت و بھرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سب روزہ رکھنے کے عادی تھے۔ افطار کے وقت خوب رونق ہوتی، سب کی فرمائشوں کو مد نظر رکھ کر اہتمام بھی کیا جاتا۔ افطار کا سامان لڑکیاں مل کر تیار کرتیں، جبکہ سحری تائی امی اور چچی جان پکایا کرتیں۔ سنو، کچھ کھانے کو لے آؤ، سویٹی کو بھوک لگی ہے۔ وہ نماز ظہر کے بعد قرآن لے کر بیٹھی ہی تھی کہ تباشیر نے آ کر اسے کہا۔ اچھا، وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان گفتگو بالکل برائے نام رہ گئی تھی۔ وہ یاد سے اس کا ہر کام تیار کر کے پہلے ہی رکھ دیا کرتی، اور اس کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اسے مخاطب نہ ہونا پڑے۔ کبھی از حد مجبوری کے عالم میں مخاطب ہوتا تھا، وہ بھی نہایت مختصر انداز میں۔ فریج خاص ڈشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خولا نے اس کی پسند کے لحاظ سے فرائیڈ فش، قیمہ، مٹر اور ماش کی دال نکال کر گرم کر لی، ساتھ ہی پھلکے بنا کر سلاد اور رائتا تیار کر کے ٹرالی میں رکھ رہی تھی کہ ہادی اور نمرہ کچن میں داخل ہوئی، حیرانی سے گویا ہوں۔ خیریت، کون مہمان آ گیا جس کے لیے روزے میں اتنی خواری ہو رہی ہے؟ سویٹی، اس نے برنر بند کر کے صافی سے خشک آٹا صاف کرتے ہوئے کہا۔ سویٹی نہیں، اس کا نام تو پوائزن ہونا چاہیے تھا۔ کس قدر بیہودہ لڑکی ہے، حیا تو چھو کر بھی نہیں گزری اسے، ہر روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہے روزے میں تنگ کرنے کے لیے۔ بندہ خود روزے نہ رکھے مگر روزے داروں کا تو احترام کر لے، مگر لگتا ہے احترام اور احساس تو ان ماں بیٹی کو چھو کر ہی نہیں گزرا۔ آنٹی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہیں اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے روزہ نہ رکھنے کا۔ تم نے ایک بات نوٹ کی، ہم لوگوں کو انہوں نے صرف ایک بار کہا کہ ان کی شاندار کوٹھی دیکھنے آئیں، مگر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن خود ہی چلی آتی ہیں کہ کہیں ہم نہ پہنچ جائیں اور انہیں مہمانداری کرنی پڑ جائے۔ ہادیہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ کنجوس نمبر 1 ہے، ہمیں گفٹ کیسے دیے تھے؟ استعمال شدہ پرفیوم، کسی پٹی میک اپ کٹ جو ہم نے ایک بار بھی استعمال نہیں کی، اور بس خاموش رہو۔ کیوں اپنا روزہ مکروہ کر رہی ہو؟ کم از کم روزے میں تو ان باتوں سے پرہیز کیا کرو، اس نے ٹرالی گھسیٹتے تنبیہی لہجے میں کہا۔ غلط تھوڑی بول رہے ہیں، اور اس بات کا خیال تو تباشیر بھائی کو کرنا چاہیے، خود تو پورے روزے رکھتے ہیں اور اپنی اس کچھ لگتی کو روزے رکھنے کی فضیلت نہیں بتاتے۔ وہ نے یوں ہی بک بک کرتا چھوڑ تباشیر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر مصروف تھا، جبکہ سویٹی مزے سے اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹی میگزین دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ گنگنا رہی تھی، جس کے ساتھ اس کے اوپر کو اٹھی پنڈلیاں تھرک رہی تھیں۔ پرپل تھریڈ پینٹ کے لوز پائچے ٹانگے اوپر ہونے کی باعث نیچے ہو گئے تھے۔ اس کی شفاف گوری اور سڈول پنڈلیاں عریاں تھیں۔ خولا دروازے میں کھڑی رہ گئی، ناگوار احساسات سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس گھر میں لڑکیاں باپ بھائیوں کے سامنے سر ڈھانپے
بغیر نہیں آ سکتی تھی، اور یہاں بے حیائی کے اس گھٹیا ترین منظر نے اسے منجمد کر ڈالا تھا۔ اسی لمحے طباشیر نے مانیٹر سے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز پر دوسری نگاہ سویٹی پر پڑی جو لمحے کے ہزارویں حصے میں بوکھلا کر ہٹائی گئی تھی۔ اندر لے آؤ۔ وہاں کیوں گئی؟ اس نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ فیروزی سادہ سوٹ میں اس کی گلابی رنگت میں کچھ ایسی جاذبیت اور پاکیزگی کا نور تھا کہ وہ بے ارادہ ہی اس کی طرف دیکھے گیا۔ تھینک گاڈ تم لنچ لے آئیں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا میں بھوک سے ہی مر جاؤں گی۔ وہ طباشیر کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ ہر موقع پر بہترین مہمان نواز ثابت ہوتی۔ 1 گھنٹے بعد کافی لے آنا، شاہانہ انداز میں حکم ملا۔ بڑے ماموں نے نئی برانچ اسلام آباد میں بنائی اور اس کا چارج فیضان نے سنبھالا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اسلام آباد سیٹل ہونے کو تیار نہ تھا کہ کراچی جیسی گہما گہمی صرف کراچی میں ہی نظر آتی۔ فیضان کو ویسے بھی کی اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر میں دادی سے فری تھا، ان کے قریب تھا، سو خالہ کے اصرار پر وہ انہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے آیا تھا۔ وہاں جا کر دادی جان از حد خوش تھیں، جبکہ گھر میں وہ بے قدری کا شکار تھیں۔ فیضان نے انہیں پورے بنگلے کی حکمرانی سونپ دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنی حیثیت اور مرتبے کی شناخت ہوئی تھی، ان کا اعتماد اور بردباری لوٹ آئی تھی۔ خالہ بہت خوش تھی، اس کی پہلی خواہش تھی کہ وہ انہیں پر اعتماد اور بااختیار دیکھنا چاہتی تھی، جو فیضان کی وجہ سے ممکن ہوا، جس کے لیے وہ تہہ دل سے اس کی ممنون تھی اور مطمئن بھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پنچھی کو پنجرے سے آزادی نصیب ہو جائے تو وہ آخری سانس تک غلامی اور قید کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمت اور حوصلے سے ہر جال کو کاٹ دیتا ہے۔ فیضان تم بہت گریٹ ہو، بہت اچھے، اتنے پیارے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس دھرتی پر کوئی فرشتہ بھی انسان کے روپ میں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کا فون آیا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ ہاں پھر بتاؤ بارات لے کر کب آؤں؟ دوسری جانب سے وہ کہکا لگا کر گیا ہوا۔ سیٹ اپ، بات کو غلط رنگ مت دیا کرو۔ غلط نہیں، خوشی کا رنگ دے رہا ہوں۔ وہ شوق ہوا۔ پلیز فیضان تم مجھے عزیز ہو، پسند ہو، اتنی ہی محبت کرتی ہوں میں تم سے جتنی اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس سے کرتی۔ شاید وہ بھی مجھے اتنی محبت اور اپنائیت کا احساس نہ دے پاتا جیسا تم سے ملا ہے۔ اور ضروری نہیں ہمارا فخر ہمارا مان سگے خون سے ہی وابستہ ہو، بے لوث محبتیں ہمیشہ پائیدار ہوتی ہیں۔ پھر جو ہمیں معمولی سی اہمیت دے، ہمیں چاہے ہمارا خیال رکھے، اپنائیت کے مظاہرے تاحیات اس کا گرویدہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اوف، ایک تو تم لڑکیوں میں یہ بھائی بنانے کی عادت بہت گھٹیا ہوتی ہے، کر دی نا ساری محنت برباد، سارے خواب بے رنگ کر دی۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہو؟ اب تو ماما کو زارا کے لیے ہاں کرنا ہی پڑے گی، تم نے تو ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اس نے خاصے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر لہجے میں چھپی بشاشت اور شوخی نے اس کے ذہن سے کئی بوجھ اتار پھینکے تھے۔ پھر دادی جان سے کافی دیر بات کرنے کے بعد اس کے اندر سکون اتر گیا تھا۔ گھر میں رونق عروج پر تھی، چاروں لڑکیاں اپنی سسرال سے آئی ہوئی تھیں، جن میں سویرا بہت خوش اور مطمئن تھی۔ بالآخر اس کی فرض شناسی اور صبر رنگ لے آیا تھا، سسرال میں اسے وہ مقام مل گیا جس کی وہ تمنائی تھی۔ اس کی چھوٹی نند جو اصل فساد کی جڑ تھی، اسے اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ نہ صرف اس نے اس کی عزت کرنا شروع کر دی بلکہ ماں بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئی تھی۔ گھر کے ماحول مزاجوں کے بدلنے سے ہی بدلتے ہیں، انہیں صحیح غلط کی تمیز ہوئی تو غلط فہمیاں اور بدگمانیوں کا اندھیرا چھٹ کر محبت اور یگانگت کی روشنی پھیل گئی۔ مل کر رہنے کا اصل لطف جب ہی آتا ہے جب ہم ایک چھت تلے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی پریشانیاں خوشیاں سچے دل سے شیئر کریں، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم بڑوں کا لحاظ اور ادب ہر حال میں کریں اور بڑے بھی چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ انہیں بہت پیار سے غلط باتوں سے دور رکھنے کی تلقین کریں کہ ہمارے مذہب سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ سویرا خوش تھی، دادی جان کی از حد احسان مند تھی کہ انہوں نے بالکل درست موقع پر اسے گائیڈ کیا تھا۔ اگر وہ بھی عام عورتوں کی طرح اسے گھر بٹھا لیتیں، سسرال کے خلاف کر دیتیں تو وہ کبھی بھی اصل مسرتوں سے فیضیاب نہ ہو سکتی۔ اسے خوش دیکھ کر سب خوش تھے۔ عید پر دادی جان نے طائب اور تبارک کی منگنیوں کا پروگرام ترتیب دیا تھا، سو اب دوہری تیاریاں ہو رہی تھیں۔ طیبہ اور ہادیہ سلائیوں میں مصروف تھیں۔ تایا جان، چچا جان، دادی اور تائی چچی اور چھوٹی امی کے ہمراہ تراویح کے بعد نامعلوم بند کمرے میں کیا میٹنگز کر رہے تھے، جن میں ایک دن طباشیر نے بھی شرکت کی تھی۔ کیا بات ہے ڈیئر، بہت خاموش ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ سویٹی نے آئس کریم کھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔
وائٹ کاٹن کے سوٹ میں اس کی اجلی اجلی رنگت نمایاں تھی۔ نہیں، بھلا مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میری موجودگی میں تمہیں کوئی پرابلم ہونی بھی نہیں چاہیے، اس نے خاص اترا کر کہا۔ کیوں؟ میرے تمام بوائے فرینڈز مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ میری کمپنی میں کوئی بور ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے بوائے فرینڈز ہیں تمہارے؟ اس کے اندر تپش سی پھیل گئی۔ یاد نہیں، اس نے فخر سے کندھے اچکا کر جواب دیا، پھر اس کی جانب دلربائی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ جب میں نے انکل کے پاس تمہاری سنیپس دیکھی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان میں بھی کوئی بوائے اس قدر بیوٹیفل اور ہینڈسم پرسنالٹی رکھ سکتا ہے، اور تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ تم تو تصویر سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس کے انداز میں اس قدر بے باکی اور خود اعتمادی تھی کہ لمحے بھر کو تو وہ بھی پزل ہو گیا۔ یعنی تم صرف میری خاطر آئی ہو؟ اس نے ہونٹوں سے دعا خارج کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری خاطر ہی تو کلائیو کو چھوڑا ہے میں نے، ورنہ اب تک تو ہم میرڈ ہو چکے ہوتے۔ بہت جان دیتا تھا مجھ پر اور مجھے بھی بہت پسند تھا، مگر جب تمہیں دیکھا تو سب کچھ بھول گئی۔ اگر کوئی مجھ سے بھی زیادہ حسین مل گیا تو کل مجھے بھی چھوڑ دو گی؟ اس کی مسکراہٹ میں کاٹ تھی۔ کیا تم سے زیادہ کوئی اور خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہاں، حسن مجھ پر تو ختم نہیں ہوتا۔ اوہ کم آن، کیا بور ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہو؟ تمہیں اچھی باتیں کرنی نہیں آتی؟ اس نے جھنجھلا کر آئس کریم کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پرس میں سے لپسٹک اور مرر نکال کر ہونٹوں پر لپسٹک کر دیا، کوٹ پھیر لیا تھا۔ اگر دادی جان دیکھ لیں تمہیں اس طرح میک اپ میں اس مبارک ماہ میں تو ایسی ڈانٹ پڑے گی کہ پھر کبھی میک اپ کو ہاتھ نہ لگاؤ گی، اس نے شوخی سے کہا۔ مائنڈ یو مسٹر، وہ آپ کی گرینڈ مدر ہیں، میری نہیں۔ میں بھی ان کو ایسا جواب دوں گی کہ ڈانٹنا بھول جائیں گی۔ مجھے تو ماما بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ نخوت سے بولی۔ وہ انکل رضوان کی ماما ہے تو اس حوالے سے تمہاری گرینڈ مدر ہوئی۔ اس کے گستاخانہ انداز پر اس کا دماغ گھما، مگر ریسٹورنٹ کا خیال کر کے ضبط کرنا پڑا۔ انکل رضوان میرے فادر نہیں ہیں۔ میرے فادر اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، ان کے آگے انکل کی کوئی ویلیو نہیں۔ انہوں نے میرے فادر کی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے ماما سے شادی کی تھی، اور اس وقت کاروباری دشمنیوں کی وجہ سے ماما کو مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، چنانچہ ماما نے مجبوری میں ان سے شادی کی اور جاپان چلی گئی۔ چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، اسے ضبط نہ ہوا تو بھنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بگڑا ہوا موڈ اور سرخ چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی کہ اس نے رضوان صاحب کو کبھی عزت دی ہی نہیں تھی، کہ وہ اس کے لیے کبھی قابل احترام نہیں رہے تھے۔ راستہ بالکل خاموشی سے کٹا۔ وہاں جا کر مسز رضوان نے اسے زبردستی روک لیا۔ بیٹا کافی پی کر جانا، مجھے معلوم ہے سرپھری لڑکی نے اتنے سرد موسم میں بھی آئس کریم پسند کی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ، ملازمہ کافی لا رہی ہے۔ انہوں نے زبردستی اسے بٹھا لیا تھا۔ جاپان سے احمد کی کال آئی ہے، اس کی وائف کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں جلد ہی جانا ہوگا۔ دوبارہ اتنی جلدی کہاں آنا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد ہی اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ جلد سویٹی سے فارغ ہو کر ہم جائیں۔ گھر والوں کی آمد سے سویٹی کی فراغت کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے ہاں سے پرپوزل آئے گا تبھی تو میں سویٹی سے آپ کی شادی کروں گی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں سویٹی سے شادی کروں گا؟ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سویٹی کے ساتھ اس قدر انڈرسٹینڈنگ اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آنٹی، میں نے تو مہمان نوازی نبھائی تھی۔ حیرت ہے، اتنے ایڈوانس ماحول میں موو کرنے کے باوجود آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سویٹی سے شادی کروں گا؟ لیکن میں نے تو جاپان میں احمد سے آپ کے لیے فلم خریدنے کی بات کی ہے تاکہ آپ بھی جاپان جا کر دولت کما سکیں۔ یہاں رکھا کیا ہے؟ پھر سویٹی آدھی جائیداد کی خود مالک ہے۔ دولت کی تو مجھے یہاں بھی کمی نہیں۔ بہت جلد میں اپنی نئی فلم کا افتتاح کرنے والا ہوں۔ تائجان نے بہترین علاقے میں سب کی کوٹھیاں الگ الگ خریدی ہیں جو اب تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ ویسے بھی مردوں کو اپنے قوت بازو کی کمائی پر گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ورنہ اس میں اور گلی کے آوارہ کتے میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تباشیر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سویٹی جو سکتے کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی تڑپ کر گویا ہوئی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں سہانے خواب نہیں دکھائے، اس لیے تم مجھے الزام نہیں دے سکتی۔ اور ایک بات یہ، ہم مردوں کا المیہ ہے کہ ہم کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں مگر اپنے سے وابستہ رشتوں کو کھڑا اور شفاف دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ دیر قبل جو تم نے دادی جان اور انکل کی شان میں گستاخی کی ہے، تمہاری بدتمیزی نے تمہیں میرے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا ہے۔ تمہاری رسائی اب میرے خیالوں تک بھی ممکن نہیں۔
ملازمہ کافی لے کر آئی مگر وہ رکا نہیں، سیدھا گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ خضر فیروز کا رشتہ ہادیہ کے لیے آیا اور دادی جان نے فوراً ہی منظور کر لیا کیونکہ وہ دیکھے بھالے لوگ تھے۔ ہادیہ کو حیرت تھی کہ بھلا اس میں ایسی کیا خوبی نظر آئی تھی جو اس نے اسے پسند کیا، حالانکہ اس دن غصے میں اس نے خاصی بدتمیزی کی تھی کہ وہ اسے فقیر سمجھ کر دھتکار چکی تھی۔ وہ کسی کام سے کراچی آیا تھا اور 2 دن یہاں رہا تھا، بہانے بہانے سے اپنے پاس خاصے بھاری نوٹوں کی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ آج کل وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ خولا، تم نے ایک تبدیلی نوٹ کی ہے؟ وہ کچن صاف کر کے ہاتھ دھو رہی تھی کہ طیبہ نے برتن کیبنٹ میں لگاتے کہا۔ کون سی تبدیلی؟ تباشیر کا آفس کے بعد کا سارا وقت اب گھر میں گزرنے لگا ہے۔ ہاں، آج کل چھوٹی امی اور دادی جان بہت خوش ہیں، ورنہ کچھ عرصے سے وہ انہیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ سب سویٹی کی سنگت کا اثر تھا۔ شاید اب ان لوگوں میں کچھ انبن ہو گئی ہے، جو نہ وہ آ رہی ہے تو اسے اب گھر والوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چلو بچیوں، سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر سحری میں اٹھنے میں پریشانی ہوگی۔ طئی امی وہاں سے گزری تو روشنی دے کر کچن میں آ کر ان سے مخاطب ہوئیں۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر اس نے سنا کہ طباشیر نے اسے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کا تو غم اور غصے سے برا حال ہو گیا یہ سن کر، مگر ایک طرح سے اسے خوشی بھی ہوئی کہ بڑوں کی طرف سے اس پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر گھر کی تمام لڑکیوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ طباشیر کو معاف کر دے، اور وہ ایسی کسی سخاوت یا دریا دلی کے مظاہرے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں بھلا کس طرح اس مکمل ٹرسٹ کا ساتھ دے سکتی ہوں؟ میری خواہش اور جذبات تشنا ہے، میرا ہر عمل ادھورا ہوتا ہے۔ میری ذات کی طرح میں ہمیشہ کی غاضب، لٹیری اور دوسروں کی محبت میں حصے بٹورنے والی اس قابل کہاں ہوں؟ نمرہ اور ہادیہ کے بار بار کہنے پر وہ سخت لہجے میں بولی، تمہاری ادھوری ذات ان کا ساتھ پا کر مکمل ہو جائے گی، فکر کیوں کرتی ہو؟ نویرہ ہنس کر بولی، تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ بھنا کر لاؤنج سے نکلی اور اندر آتے ہوئے طباشیر سے پوری شدت سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں کیا تمہاری؟ اس نے پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہی اور جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، کیا ناراض ہو؟ وہ اس کے پیچھے ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ ماحول میں خنکی تھی، ہوا سرد تھی، خوابیدہ ماحول پر خاموش سکوت چھایا ہوا تھا۔ 26ویں شب کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اس کی سپاٹ آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کے احساس سے طباشیر کے لبوں پر مسکراہٹ پل بھر کو چمک کر معدوم۔ تم نے فیضان کی خاطر مجھے ریجیکٹ کیا تھا، جبکہ پلیز میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کو فیضان کے بارے میں کسی بھی گھٹیا انداز میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تیزی سے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا کہ اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سنو میری، پھر جانا۔ یہ درست ہے کہ مجھے تم سے بہت ساری شکایتیں تھیں، شکوے تھے، مگر باشعور ہونے کے بعد مجھے اپنے رویے پر شرمندگی تھی۔ میں نے خود کو کافی حد تک بدلا اور زیادہ تر کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ مجھے تو کوئی ایسی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ محسوس کرنے سے ہر بات محسوس ہوتی ہے، اور تم میں ایسی حس کہاں؟ ہاں، میں تو ہوں ہی بے حس اور ادھوری۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی شروع سے ہی تھی کہ تم فیضان میں انٹرسٹڈ ہو، اور یہ خیال میرے اندر ایسی آگ بھڑکا دیا کرتا، اس کی تپش میں مبتلا ہو کر میں تم سے زیادتی کر جایا کرتا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر گویا ہوا۔ اسی فرسٹریشن کا شکار ہو کر میں سویٹی کی طرف بڑھا تھا۔ پہلے اس کا ساتھ مجھے اچھا لگا، مگر بہت جلد اس کی بے باک فطرت اور آزاد خیال طبیعت نے مجھے بے چین اور بدل کر دیا۔ پھر بالکل غیر ارادی طور پر تمہارا اور اس کا موازنہ کیا کہ ہم سالوں سے ساتھ رہتے آ رہے تھے، جن میں بے شمار موقع تنہائی کے بھی ملے ہیں، اور اس دوران ہمارے درمیان کوئی چیز حرکت ہونا تو درکنار، ہم ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مگر سویٹی، خیر اس کے سنگ رہ کر میں نے جانا کہ حیا، لجاجت، بے حیائی اور بے غیرتی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پاورفل احساس یہ ہوا کہ اس نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا، میں تمہارے وجود کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تصور میں بھی تم سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بھاری لہجے میں جذبوں کے ان گنت پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہے یہ کوئی نیا پلان ہے، مجھے بیوقوف بنانے کا۔ تم نہیں سدھر سکتی۔ اس کا دماغ ایک دم ہی گھوما تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھ سے کوئی زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ میں نے پہلے فیضان سے فون کر کے معلوم کیا تھا، وہاں سے اوکے کا سگنل پا کر میں نے دادی جان اور تایا جان وغیرہ سے تمہارے لیے حامی بھری تھی، ورنہ تایا جان تو دادی کو منا چکے تھے سویٹی کو بہو بنانے کے لیے۔
میری بات پر یقین نہ آئے تو ان سے معلوم کر لو۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ حامی بھری تھی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے سو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا۔ اگر میں نہ مانوں تو؟ اس نے دھیمے سے کہا۔ تو تمہیں یہاں سے دھکا دے کر خود بھی چھلانگ مار لوں گا۔ زبردستی ہے کیا؟ بالکل۔ دیکھا، سچی بات کڑوی تو ہوتی ہے مگر تاثیر شہد کی رکھتی ہے۔ اس دن میری باتوں نے تمہیں ذکر تو پہنچائی ہے مگر تمہیں مکمل بھی کر دیا ہے، اس لیے اس دن کے بعد سے تم نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عید تمہاری زندگی کی مسرتوں سے لبریز یادگار عید ہو جسے تم تا حیات نہ بھلا سکو۔ آج سے تمہارے تمام دکھ میرے اور میری تمام خوشیاں تمہاری۔ دراصل تمہاری بے لوث محبت نے امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مسخر کر لیا ہے۔ کہاں تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے بھی روادار نہ تھے۔ کیا یہ عالم ہے کہ راز و نیاز ختم ہونے میں نہیں آ رہے؟ نیچے چلیں، فیضان چچا آئے ہیں۔ یاد ہادیہ نے وہاں آ کر کھری کھری سنائی تھی۔ میں سحرش کا گنہگار ہوں اماں، مجھے میرے گناہوں کی بہت سزا ملی ہے۔ سحرش کی موجودگی میں نے عافیہ سے نکاح دولت کی لالچ میں کیا تھا مگر یہاں سے میری بدنصیبیوں کا آغاز ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ جاپان چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ جسے میں بیوہ سمجھ کر نکاح کر آیا تھا وہ بہت بڑی شاطر اور مکار عورت ہے اور اسد کنجوس بھی۔ وہاں جاتے ہی اس نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ دن رات مجھے مشین کی طرح کام کرنا پڑتا۔ پیسہ تو میرے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں دیتی تھی۔ فون پر بھی آپ لوگوں سے کبھی اتفاقاً ہی بات ہوتی جب وہ کسی وجہ سے میرے سر پر سوار نہ ہوتی۔ یہ آپ کی دعائیں ہی تو تھیں جو سویٹی کی وجہ سے وہ یہاں آنے پر تیار ہو گئی۔ مجبوراً مجھے بھی ساتھ لانا پڑا اور یہ شرط بھی کہ میں اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا۔ فیضان اماں کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں جو اسے برسوں سے دیکھے سینے سے لگانے کی آرزو لیے جی رہا تھا، عزت کی خاطر یہ بار بھی سہ گیا مگر اب میرے صبر کی تنابیں ٹوٹ گئیں جب ان ماں بیٹی نے مجھے مجبور کرنا چاہا کہ میں یہاں آ کر تباشیر کو راضی کروں سویٹی سے شادی کرنے پر۔ میں لعنت بھیج کر آ گیا ہوں ان کی بے مول غلامی پر۔ میں نے بہت سزا کاٹی ہے اماں، کیا آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی مجھے؟ کیا میری بیٹی اور میرے اپنے مجھے معاف کر دیں گے؟ بہت خطاوار ہوں میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تو اماں نے بہتے آنسو سمیت انہیں سینے سے لگا کر کہا، یہ گھر تمہارا ہے، سب تمہارے اپنے ہیں، کوئی تم سے خفا نہیں ہے۔ اور خولہ کس طرح باپ سے ناراض رہ سکتی ہے؟ تایا خولہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف لے آئے تو باپ کے گشادہ سینے سے لگ کر اس نے اتنے آنسو بہائے کہ تمام تشنگی اور برسوں کا غبار دھل کر صاف ہو گیا تھا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر سو خوشیوں اور شادمانیوں کے رنگ چمک اٹھے تھے۔ گھر میں نئے سرے سے ہنگامے جاگ اٹھے۔ گھر کی خواتین کچن سنبھال چکی تھیں اور سب چوڑیوں اور مہندی کے چکروں میں الجھ رہی تھیں۔ خولہ، کیا کر رہی ہو بیٹا؟ چھوٹی امیوں سے وارڈروب میں گھسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کل پہننے کے لیے سوٹ دیکھ رہی ہوں، یہیں رکھا تھا مگر اب نہیں مل رہا۔ مل جائے گا، پرسوں پہن لینا۔ کل پہلی عید ہے، تباشیر کے ساتھ جا کر کوئی خوبصورت سا سوٹ لے کر آؤ اور میچنگ کی ہر چیز لے کر آنا۔ اس کے انکار سے قبل ہی انہوں نے تباشیر کو آواز دی جو فوراً چلا آیا تھا۔ چاند رات کی رونق عروج پر تھی، رنگ برنگی روشنائیاں ہر سو بکھری ہوئی تھیں۔ تباشیر کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر وہ خاصی نروس سی بیٹھی تھی۔ تباشیر کے چہرے پر الوہی مسرتوں کی روشنی تھی۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے بار بار اس کو دیکھ کر گنگنا رہا تھا، عید کا چاند آج دیکھا ہے، ہر کلی یوں ہی سدا ہی مسکرائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کاش ایسی عید بار بار آئے۔ دی اینڈ. So this was the end of this novel. امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔